شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی انسان کسی چیز کو سیکھ نہیں سکتا یا کسی کی بات پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنی کام کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ نہ ہو. یہ بڑی پری ریکویزٹ ہے. ہم جب تک اپنے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ مختلف فیلڈز میں ہیں، کوئی جنرل پریکٹس کر رہے ہوں گے، اسپیشلسٹ ہیں، سرجنز ہیں، ہر طرح کے پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہیں، جب تک آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی رائٹ اباؤٹ واٹ یو ڈوئنگ ناؤ، آپ کوئی چیز نہیں سننے اور اس کو ریسیپٹیو ہونے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. اور ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ کاش وہ یہ دوسرے والے بہت بہتر ہیں، میں کہاں اس فیلڈ میں آ گیا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے. اگر ہمارے یہاں ایک مالی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی میاں کیا کرتے ہو، تو وہ یہی جواب دے گا کہ میں تو ایک مالی ہوں جی، مزدوری کرتا ہوں، یہ روٹی کرتا ہوں، پودوں کو ٹھیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں امریکہ میں 7 سال رہا. آپ یقین کریں کہ وہاں کسی بندے کو اٹھا کے آپ پوچھیں گے، سوال کریں تو وہ جواب یہی دے گا. وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا اپنے کام. اس کا جواب موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ جی میں تو یہاں کا یہ سارا گارڈن میں نے بنایا ہے، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو میں تو خوش نہ پڑتا ہوں، یہ پھول اگائے ہیں میں نے. So he is very excited about whatever he is doing. So prerequisite of anything worthwhile is that excitement. اگر آپ اللہ کے کام میں بھی ہم ایکسائٹمنٹ نہ رکھیں تو اس میں بھی ہمارا دل نہیں لگے گا. دل کب لگے گا؟ جب ہم اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، خوشی ہوگی ہمیں وہ کرتے ہوئے، ہمیں فخر ہوگا اپنے کام پر. تو آپ لوگوں کا اتنا نوبل پروفیشن ہے، بٹ اسٹل ہیومن نیچر ہے کہ انسان وہ ایکسائٹمنٹ کو بھول جاتا ہے. اگر آپ سب لوگ وہ دن یاد کریں جس دن آپ لوگ میڈیکل کالج میں انٹر ہوئے تھے اور آپ کو ایڈمیشن ملا تھا، کتنی ایکسائٹمنٹ تھی. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا سلیکٹڈ پروفیشن ہے اور اس میں آنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ ایکسائٹمنٹ جو شروع دن کی ہوتی ہے جب آپ کو ڈو میڈیکل کالج، راولپنڈی میڈیکل کالج، خیبر میڈیکل کالج میں کہیں بھی جب ایڈمیشن ملا تھا تو آپ ایک بڑے سلیکٹ گروپ میں تھے اور بڑی خوشی کا موقع تھا. اور آئی ایم شیور کہ آپ نے گھر جا کے فون کیا ہوگا، آپ کے سارے گھر والے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہوں. آہستہ آہستہ اس خوشی کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ وہ فیڈ ہوتی جاتی ہے. جب ہم پروفیشن میں آتے ہیں تو ہم دوسرے پروفیشنز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کاش میں یہ کر لیتا، آج کل تو اس میں پیسہ نہیں ہے، بہت محنت ہے میڈیکل پروفیشن میں لیکن اتنا ریوارڈ اس کے اندر نہیں ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ بڑے پیسے بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یا جو ڈاکٹرز باہر نکل گئے ہیں وہ بڑا فائنینشلی دے آر مور بیٹر آف اور وہ ان کی لائف اچھی ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں اتنے ملینز کروڑوں کے حساب سے مسلمان بستے ہیں، اور جو ڈاکٹر یہاں پہ خدمت انجام دے رہا ہے وہ نہ کہ اپنے لائیولیہوڈ کما رہا ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کا ایک بہت بڑا اپرچونٹی اس کے سامنے ہے جس کو وہ اویل کر سکتا ہے، جس کے بارے میں وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، جس کے بارے میں وہ ہر وقت خوش رہ سکتا ہے. تو ایکسائٹمنٹ یہ سب سے پہلا پری ریکویزٹ ہے. اگر ہم ایکسائٹیڈ نہیں ہوں گے تو ہم کچھ اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ایکسائٹمنٹ کو کیسے لایا جاتا ہے لائف میں؟ کیسے اس کو کیسے لایا جائے لائف میں ایکسائٹمنٹ؟ آپ ذرا میری مدد کیجیے گا اس میں جی پلیز. Start owning something. If you start owning something, it gives you excitement. ٹھیک، excitement comes from ownership and sense of urgency. ٹھیک ہے، جب آپ اونرشپ لیتے ہیں اور ارجنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ارجنسی لنک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسائٹمنٹ آتی ہے. دوسرا ایکسائٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے کینوس کو دیکھیں، بڑے کینوس پہ سوچیں کہ آپ معاشرے میں کیسے ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ناٹ بینگ اے ممبر آف دس آرگنائزیشن بٹ ایز اے پروفیشنل فزیشین آپ معاشرے میں کیا ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اس ویلیو سے انسان کو ایکسائٹمنٹ ملتی ہے. آج کل کا دور یہ دور آ گیا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑی بڑی کمپنیز، آئی بی ایم لے لیں، یونیلیور لے لیں، اور بڑے بڑے انٹیل کا نام لے لیں، بڑے بڑے نام لے لیں، یہاں پر بھی لوگ جو ان کا مالک ہے اور جو آلریڈی $1 بلین اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، بل گیٹس کو لے لیں یا کسی اور کو لے لیں، ان کو وہ اور رچ نہیں کرنا چاہتے. اس سے ان کو کوئی موٹیویشن نہیں آتی کہ ایک آدمی جس کے پاس پہلے ہی $1 بلین ہیں
وہ $4 بلین اس کو اور کما کے دینا چاہتے ہیں. اس سے کوئی ایکسائٹمنٹ آج کل کے دور میں نہیں آتا. آپ کے پارٹ سے تو لکھتا ہوں. جی پلیز. اور ایکسائٹمنٹ لانے کے لیے یہ بڑی بڑی کارپوریشن بھی یہی کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بھئی تم بڑے کینوس پہ سوچو اور سوچو کہ تم معاشرے میں کیا ویلیو ایڈ کرتے ہو. یہاں سے ایکسائٹمنٹ آتی ہے. اگر میں آپ لوگوں کا 1 منٹ دوں, آپ لوگوں کے پاس رائٹنگ پیڈس بھی ہیں, پلیز اپنے رائٹنگ پیڈس پر 3-4 پوائنٹ لکھیے کہ معاشرے میں آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. بڑے کینوس پہ سوچ کے وٹ ویلیو یو آر ایڈنگ ایز این انڈیویجول, ایز اے پروفیشنل ٹو دا سوسائٹی. 2-3 پوائنٹس لکھیے پلیز. What value are we adding to the society as a whole? اگر میں کل نہیں ہوں تو میرے نہ ہونے سے ایک طریقہ اس کو سوچنے کا یہ بھی ہے کہ کل اگر میں نہ ہوں اس دنیا میں تو میرے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا. اگر وہ فرق نہیں پڑ رہا اور کچھ دیر کے لیے بھی نہیں پڑ رہا تو پھر وہ ویلیو مسنگ ہے. فرق پڑنا چاہیے. ایز اے ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا, اٹس ناٹ دا سولجر, اٹس ناٹ دا گن دیٹ کاؤنٹس, اٹس دا سولجر بیہائنڈ دا گن دیٹ کاؤنٹس. رائٹ. ڈاکٹرز تو بہت ہوتے ہیں, رائٹ, لیکن کچھ ڈاکٹرز باقیوں سے مختلف ہوتے ہیں. کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ جب وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے یا ان کے پیشنٹ آئیں گے اور کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہاں کی کلینک چھوڑ دیں, وہ تو اب کراچی چلے گئے, ان کا کچھ مسئلہ تھا, وہ کراچی ٹرانسفر ہو گئے, تو آپ کے پیشنٹس کیا فیل کریں گے؟ اب ول دے بی مسنگ سم تھنگ اور دے وڈ سے کہ اچھا اب کون ڈاکٹر ہے, چلیں ان کے پاس چلتے ہیں, اور ول دے سے او یہ تو بڑا برا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب کراچی چلے گئے. تو ول دے مس یو اور ول دے جسٹ تھنک کہ چلیں یہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. تو اگر آپ کل نہیں ہیں, اس شہر میں نہیں ہیں, اپنی پریکٹس میں نہیں ہیں, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جن ہاسپٹلس میں آپ کام کر رہے ہیں اگر وہاں کل آپ نہیں ہیں, 1 سال کی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا وہاں؟ یہ ہے, اس سے اس آئیڈیا پہ اور فوکس آتا ہے کہ آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. جو بھی جاب آپ کر رہے ہیں, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. ایک منٹ اور لے لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. آپ میں سے کچھ والنٹیئر کر کے ذرا شیئر کر لیجیے آپ نے کیا لکھا, جو بھی والنٹیئر کرنا چاہے. جی پلیز ڈاکٹر. First of all, I try to contribute or share an optimistic mode to present society. To The present day society. society. Wonderful. Great. Why? Wherever we go, wherever we see people are so pessimistic, Right. Zardari kha gaya, Fulana kha gaya, Pakistan is going to go down, doomsday is very near. Right. What I try to tell them, that it's not as bad. Good days will come. There is always end to the worst period. Very good. And whatever worse is going, Allah subhanahu wa ta'ala is there. He will not let his people die. He will not let everybody die. Very So good. I try to contribute a positive note or mode to people. Have a hope and good days will come.
زبردست زبردست. اوکے اینی بڈی ایلس؟ آپ میں سے کوئی اور جو شیئر؟ جی پلیز. Honesty. سوری؟ Honesty. Honesty. Okay. تھوڑا سا بتائیے. I mean you try to be honest or you preach honesty? All the people, I should contribute to the society, that honesty should prevail. Should prevail. So how do you make this in your job? How do you ensure this? Let's start from the first, Okay. from my own, Right. and then my colleague, and then my subordinate, so that, and so on. Okay, okay. Just imagine a person who gets up in the morning and thinks, like جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آج بھی، کل بھی میں نے 2-4 لوگوں سے پازیٹیو تھنکنگ پہ بات کی تھی، آج بھی جب مجھے موقع ملے گا تو میں پازیٹیو تھنکنگ پہ بات کروں گا. تو صبح کتنی اچھی ہو جاتی ہے. یو ہیو سم تھنگ ان فرنٹ آف یو ٹو ایکچولی اچیو، ٹو ایڈ ویلیو ٹو. یہ آپ کے اپنے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم دوسروں کو کر رہے ہیں، بٹ سب سے بڑا بینیفیشری اس کا ہم خود ہوتے ہیں. یہ آپ کبھی کر کے دیکھیں، پازیٹیو تھنکنگ کا جب بھی آپ پریچ کریں گے پازیٹیو تھنکنگ، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری آپ خود ہوں گے، دوسرا بندہ بعد میں ہوگا. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے آنیسٹی کی بات کی، اگر یہ آنیسٹی کو پریچ کرتے ہیں یا اس کا جو اسٹاف ہے اس میں انشور کرتے ہیں کہ وہ آنیسٹ رہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، اپنے سسٹمز انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو آنیسٹ رکھ سکیں، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹو سوسائٹی. اور اگر یہ دوسروں کو بتائیں اس بات کو اور ایز اے ماڈل بنے تو یہ اور بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. رائٹ، اپرچونٹی ہے ان کے پاس. اور کچھ شیئر کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. Imparting sense of responsibility. Imparting sense of responsibility. Example thing, please. I have the job I have to do. Right. I'm punctual in that, and I do my job according to its norm. And I take care of the people. They are not affected, Okay. and I treat them as if they are my own brothers. بالکل صحیح. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، دیکھیں ہم سب لوگ بڑے پریولیج لوگ ہیں اس ملک میں، جس ملک میں 50% لوگوں کو کلاس روم میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلاس روم کیسی لگتی ہے. یہ واقعی سچ ہے. ہمارے ملک میں 50% کے قریب لوگ کبھی کلاس روم میں نہیں بیٹھتے، اور اگر بیٹھتے بھی ہیں تو 2-3 کلاسوں کے بعد وہ باہر ہو جاتے ہیں پرائمری اسکول سے. اس کے بعد ان کو کبھی موقع نہیں ملتا. ہم لوگوں پر اس نیشن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج ہم اس لیول پہ پہنچے، ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں. ہم اگر اس کو ریئلائز کریں ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں، تو ہمیں لوگ ماڈل کے طور پر لیتے ہیں، ہمیں دیکھ کر عمل کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر صاحب ایسے کر رہے ہیں یا یہ کمپنی کا بڑا سینئر ڈائریکٹر ہے اگر یہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، چاہے ہم چاہیں کہ نہ چاہیں وہ ہم سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر چلیں کہ ہمارے جو رولز ہیں لائف میں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنے کرم سے بٹھا دیا ہے اور اس معاشرے سے اٹھا کر یہاں پہ لے آیا ہے کہ ہم آج پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اس سوسائٹی میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کے قابل ہیں اور لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو راہ دکھا سکتے ہیں. لوگ ہماری بات سنیں گے کیونکہ ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، ہمارا ایک پروفیشن ہے. تو جب ہم کچھ کہتے ہیں تو لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی پریولیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہوئی ہے. اور اس معاشرے میں، اسپیشلی اس معاشرے میں جہاں 50% لوگ بیچارے کبھی اسکول تک نہیں گئے، ان کو نصیب ہی نہیں ہوا اسکول جانا. سو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہم رول ماڈل بھی ہیں. تو اگر ہم پنکچوئل رہتے ہیں اور اپنا ٹائم، اپنا ہر کام ٹائم پہ کرتے ہیں تو ہمارا جو اسٹاف ہے، جو لوگ ہم سے ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ ہم سے سیکھتے ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے. دیکھیے پریولیجز جو ہیں وہ بغیر رسپانسبلٹیز کے نہیں آتی ہیں. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریولیجز تو ہیں، people owe me much but I don't owe them anything. This is wrong. We owe a lot to people. جتنا بڑا ذمہ داری والا آدمی ہوگا اتنی زیادہ وہ او کرتا ہوگا اس معاشرے کو. یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ تو ہم ایک رول ماڈل ہیں اور ہم اس معاشرے میں اپنے لیڈرشپ سے، ابھی ہم لیڈرشپ پہ بات کریں گے، ہم چیزوں کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے گرد معاشروں کو چینج کر سکتے ہیں. یہ کہنے کی بات نہیں، یہ واقعی سچ بات ہے. یہ بھی میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے کہ ٹیچنگ
जैसे सबसे पहले की सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड देन द स्किल द नॉलेज वी हैव लर्न वी ट्राई टू इम्पार्ट आप समझते हैं कि मैं अपने आई टू ट्रेन देम लाइक दैट जो मैंने अचीव किया. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. कमिटेड एंड डेडिकेटेड. जी प्लीज. मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू own the patient by believing that inshallah with the mercy of Allah I will relieve the patient's pain. Okay, that's one thing. Secondly, I try to have a facility where I can provide quality health services, right, with the vision that a Muslim is supposed to be a professional and he should provide the optimum level of services in the society. Good. इससे मुझे जी प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहूँ. मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हेल्थ विद वैल्यूज़, कि हम ऐसे डॉक्टर बने जो वैल्यूज़ पे यकीन रखते हों. मसलन हम अपनी ब्यूटीफुल हों, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, अपने नॉलेज को बेहतर से बेहतर बनाएं और सो ऑन. एंड सेकेंड, there are many people around us, our subordinate, our colleagues, our patients, to educate them for those values which we feel they are good values. And third, to become ourselves the role models for our colleagues, for our juniors, and for patients as well. MashaAllah, MashaAllah, great job, great thing said. मैं एक चीज़ यहाँ डॉक्टर साहब के थॉट पे थोड़ा बिल्ड करना चाहता हूँ. देखिए हमारे यहाँ आज हमारी कितनी दिली ख्वाहिश होती है हम सब की कि काश मेरी वजह से कोई मुसलमान हो जाए, काश मेरी वजह से, मेरे एफर्ट से कोई सीधी राह पे आ जाए. ये होती है ना, ये हर मुसलमान अपने दिल में लेके चलता है. और जितना ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमान होता है ये ख्वाहिश उतनी उसके अंदर गहरी होती है. राइट. अब हमें नमाज पढ़ते देखकर तो कोई मुसलमान नहीं होगा अगर कोई गैर मुस्लिम है, लेकिन हमारे मामूलात को देखकर अगर उन्हें पता ये चलेगा कि ये साहब जो हैं ये जो कहते हैं सच कहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं सच बोलने की, वादा करते हैं तो निभाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ बेईमानी धोखाबाजी नहीं करते हैं, राइट. तो इससे वो अट्रैक्ट होंगे मामूलात से. हमारे मामूलात जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं इससे लोग हमारी तरफ खींचे चले आएंगे और वो अल्लाह की तरफ जाएंगे. तो हम एक कंड्यूट बन सकते हैं लोगों को अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए अगर हम अपने मामूलात को ठीक कर लें. अगर ये ज़माना कभी अल्लाह करे कि इस मुल्क में आ जाए कि हम किसी ऑफिस में जाएं, वापडा में जाएं, PTCL के ऑफिस में जाएं, किसी भी दफ्तर में जाएं और वहाँ काउंटर बना हो और हम पहले देखें कि 10 बंदे काउंटर पे बैठे हैं, सुन्नत से कौन है, और मैं उसके पास जाऊँ और मुझे यकीन हो कि ये आदमी जो सुन्नत रखे हुए है और बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, जब मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी. ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये मुझे दगा देने की कोशिश नहीं करेगा, जो उसके रूल्स हैं वो फॉलो करेगा, लेकिन ये मेरी हेल्प करने की कोशिश करेगा, मेरे लिए चीज़ें आसान बनाने की कोशिश करेगा. तो जस्ट इमेजिन इस माशरे में कितना तेज़ी से सोचें आप इस बात को, बहुत तेज़ी से चेंज आएगा. तो इस बात की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब के शोल्डर्स पर है, हम इससे वॉक अवे नहीं कर सकते. It's there in all of us. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हमें इसको ओन करना पड़ेगा, करना चाहिए rather than I should say. आप इसमें और कुछ कहना चाहिए? जी प्लीज डॉक्टर. All these things, I think you must proceed for love and respect for patients, for colleagues and subordinates. Because जो पेशेंट आ रहा है इससे मैं अपनी गरज से मोहब्बत करता हूँ, खुद गर्जी में उससे मोहब्बत करता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अपनी गरज से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि मुझे उससे बहुत बड़े फ़ायदे की तवक्को है. हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तूने उसकी खबरगिरी नहीं की. तो बंदा कहेगा कि अल्लाह तू कैसे बीमार, कि नहीं मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तो उसके पास जाता तो मुझे वहाँ पाता. यानी मेरे पास जो मरीज़ आ रहा है मैं उसके आगे पीछे राइट लेफ्ट पे अल्लाह को ढूंढ सकता हूँ. बिल्कुल. That's why I have to love him, I have to respect him. माशाल्लाह, क्या बात की है. देखें जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है शायद ही माशरे में किसी और प्रोफेशन के पास हो. लोग आप लोगों के पास दूर दूर तक में दुख में आते हैं, चोटें लेकर आते हैं, बीमारियाँ लेकर आते हैं. एक तो है ना ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ द सोल.
یہ اپرچونٹی جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ اپنے پیشنٹ سے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیشنٹ مسلمان ہے اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، تو کہے گا نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو آپ اگر کچھ سیکنڈ کے لیے اس سے نماز کی بات کریں گے، ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ بھائی آپ صفائی رکھتے ہیں اپنے گھر میں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ صفائی رکھیں، اور پھر حدیث بھی بتا دی لوگوں کو، تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ آئندہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میرا نہیں خیال ہو جائے گا. وہ یہ ہم لوگوں کے، ہم مسلمان جو گھروں میں پیدا ہو گئے نا، ہمارے اندر ایک کینڈل ضرور برن کر رہی ہوتی ہے. ہمیں کوئی کہنے اور گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر یہ روشنی آ رہی ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی پوزیشن آف اسٹیٹس والا آدمی ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم نیچرلی اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس چیز کی طرف. یا آپ کبھی آپ سارے لوگ اس کو آزماتے بھی ہوں گے، میں بھی اس کو آزما کے دیکھ چکا ہوں کہ بہت کام کرتا ہے. ہم جیسے لوگ جو گاڑیوں سے اترتے ہیں، جو بہتر گھروں میں رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں ہمیں سب پتہ ہے، جب ہم کسی چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں دولت اور سیلفشنس کو چھوڑ کے، جیسے آپ نے کہا نا اپنے سیلفش پرپس کو چھوڑ کے، اس کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے اور فوراً ملتا ہے، سیلف سیٹسفیکشن کی شیپ میں ملتا ہے، اور ہمیں خوشی کی شیپ میں ملتا ہے. ہماری اپنی لائف بہتر ہو جاتی ہے، ہماری اپنی لائف میں وہ ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے جس کو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، دنیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے. کوئی ایسی دوائی ہو، ایک چمچ کھاؤں اور میں ایکسائٹڈ ہو جاؤں، میں بڑا بور ہوا ہوں. ایسی دوائی آج تک تو ایجاد نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ دوائی انہی چیزوں میں ہے، یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتنا امپورٹنٹ پروفیشن ہے ماشاءاللہ جس میں آپ لوگ ہیں، اور اتنی بڑی اپرچونٹی لے کے بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی اپرچونٹی جو شاید بہت کم لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس ملک میں. جی ڈاکٹر صاحب. ایک اور اس میں فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ شاید آپ کی اپنی ضرورت نہ ہو ہوتی طور پر، مطلب فائنینشلی آپ کی شاید آپ کو، اگر آپ اس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں یا وہ ادارہ بنا رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے اور لوگ آپ جو کام کریں گے، ان کا فیملی چلے گی. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ایک یہ ایکسائٹمنٹ ہوگی، یہ جو میں ادارہ بنا رہا ہوں ایک صدقہ جاریہ آپ کے جانے کے بعد ایک ٹائم ہے، تو ہاسپٹل میں ہے، ایک اور ادارہ بنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس نیت سے کریں کہ یہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ ہاسپٹل قائم رہے گا، اور یہاں سے ڈلیور ہوگی اور کوئی اور ادارہ بن گیا، اس سے آپ کو کوئی اطلاع کی کام کرے گا بعد میں. تو یہ ایک ایکسائٹمنٹ سرکار جاری ہے. مجھے اس سے ایک چیز یاد آ گئی، مکہ کے دور میں جو شروع کے ساتھ تھے، اس وقت رسول اللہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ پہ قائم ہو جاؤ، فارس اور روم پہ حکومت کرو گے. یہ سب نے سنا ہے ہم نے، اور لوگ ہنسا کرتے تھے اور بغلیں بجاتے تھے مکہ میں کافر یہ بات سن کر، اور باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا، بیکاز مسلمانوں کا ٹولہ تو بہت غریب ٹولہ ہوتا تھا، ان کے پاس تو صحیح پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. تو آج کل بھی یہ حالات ہیں. تو وہ جب گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ جا رہے ہیں، یہ جو گروپ گزرتا تھا یہ جا رہے ہیں جو فارس اور روم کی حکومت کریں گے. لیکن وقت نے اس کو ثابت کر دیا. یہ وہ لاٹھی ہے جو ہم سب اپنی بغلوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، حضرت موسیٰ جیسے عصا کے طور پر. اور ہم اگر ایمان مضبوط کر کے اس کو زمین پہ ڈالیں تو معجزہ تو ہوگا، لیکن زمین پہ تو ڈالنی پڑے گی، خالی بغل میں لے کے گھومنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. سو جی پلیز. I am currently looking for a change through service and education with a succession plan, and I am more worried about the direction, but I am also trying for the speed. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو موزے میں بند کر دی ساری چیز. اچھا جی، اب ہم ود دس ٹاپک ہم ایک تھوڑا سا شفٹ لیتے ہیں. دیکھیں ہم جو روزمرہ کی زندگی جس طرح سے گزار رہے ہیں، اب یہ فلپ چارٹ مل جائے گا فل ہو گیا وہ فلپ چارٹ. تو ہمارے ارد گرد دو سرکل ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے، شاید آپ نے یہ کانسیپٹ پہلے سنا ہو. ڈاکٹر صاحب نے ڈرا کر دیا تو تھوڑا سا اس کو بیچ میں یہ بورڈ اس طرف کے لوگ نظر نہیں آ رہا، سامنے ہونا یہ لائٹڈ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ دو سرکل ہیں، آپ چاہیں تو اپنے کاغذ پہ یہ بنا لیجیے، اپنے پیپر پہ رائٹنگ پیڈ.
اس طرح کے دو سرکل اس کو ہم کہیں گے، یہ جو بیچ کا سرکل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے اس کا نام، یہ ہے سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف انفلوئنس، سرکل آف انفلوئنس. اور یہ جو سرکل ہے، یہ جو جگہ ہے یہ والی باہر آؤٹر جو ہے، اس کو ہم کہیں گے سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس اندر والا ہے، اور جو بیچ کا ایریا ہے یہ والا. اگر آپ ایک اور سرکل ڈرا کریں یہاں پہ، یہ جو ایریا ہے یہ سرکل آف کنسرن ہے، یہ والا سرکل آف کنسرن. کلیئر ہو گیا؟ اب سرکل آف انفلوئنس میں یہ جو سرکل ہے اور یہ ہے سرکل آف کنسرن. اس میں کیسی چیزیں، کس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں انفلوئنس میں، اور کنسرن میں کس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے ہر آدمی کے گرد یہ دو سرکل بنے گئے. چلیے پہلے سرکل آف کنسرن کی بات کر لیتے ہیں. کیسی چیزیں ہوں گی سرکل آف کنسرن؟ اکانومی بہت خراب ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہر چیز خراب ہوئی بھی ہے، گورنمنٹ بہت کرپٹ ہے، بجلی کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، اور کچھ کہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے. یہ سب کنسرن ہے ہمارے، کنسرن. کرپشن بہت ہائی ہو گئی ہے. سرکل آف انفلوئنس پہ آئیے. یہ کنسرن ہے. سرکل آف انفلوئنس وہ چیزیں ہیں جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارے وہ کنسرن جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، اپنے ایکشن سے انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس میں کیسی چیزیں ہوں گی؟ ہماری فیملی، ہماری فیملی، ہمارا پروفیشن، ہمارا اسٹاف، ہماری کمیونٹی جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا محلہ، کمیونٹی، وہ ایریا، مسجد جہاں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں جس طرح کے لوگ آتے ہیں، آرگنائزیشن جہاں ہم کام کر رہے ہیں، یہ آتا ہے سرکل آف انفلوئنس میں، کیونکہ ہم ان چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایک ایوریج انسان بہت ساری زندگی کا اپنا حصہ سرکل آف کنسرن میں گزارتا ہے، بہت سا ٹائم اپنا سرکل آف کنسرن میں گزارتا ہے. وہ پریشانی ہوتا رہتا ہے چیزوں کے بارے میں. ابھی جو سیلاب آیا اور لوگوں نے، یا ارتھکویک جو کشمیر میں آیا 2005 میں، جب وہاں اس کی تصویریں اور فلمیں جب ٹی وی پہ چلتی تھیں تو لوگوں کو بڑا دکھ پہنچتا تھا، وہ روتے بھی تھے آپ کو. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یہ تو کنسرن ہے نا کہ بڑا دکھ ہوا، بڑے لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے، فیملیاں اجڑ گئی، بچے یتیم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ تھا کنسرن. جو لوگ کنسرن سے سرکل آف انفلوئنس میں آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈلیور کیا. کچھ جس حد تک کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. کوئی پیسہ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، کوئی وقت کر سکتا تھا، کوئی اپنا اور کوئی کائنڈ میں کوئی چیز دے سکتا تھا، اسکل میں دے سکتا، کنٹریبیوٹ کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور صرف سوچتے رہے کہ جی یہ اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، ان کے ساتھ سائیکولوجیکلی کیا ہوا؟ ڈپریشن. ایگزیکٹلی رائٹ، ڈپریشن. بیکاز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر کاردار صاحب، ابھی ڈاکٹر کاردار صاحب نے یہ چیز کہی کہ اگر ہم ساری نیگیٹو چیزوں کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف سارا دن بیٹھ کے سوچتے اور باتیں کرتے رہیں تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اخباری خبریں یہی ہوتا ہے نا ایگزیکٹلی. ہم بہت سا ٹائم ہمارا اور ہمارے سب آرڈینیٹس، ہمارے ساتھ جو اسٹاف کام کر رہے ہیں، آپ کینٹینوں میں جا کے دیکھیے، ہوٹلوں میں جائیں، چھوٹے قہوہ خانوں میں جائیں اور دیکھیں جا کے وہاں کیا باتیں ہوئی. میں ایک دفعہ یوروپ گیا تو وہاں پہ ایک ٹریننگ تھی لنڈن بزنس اسکول میں. وہاں پہ ہر طرح کا نیشنلٹی آئی ہوئی تھی. تو میں نے ایک جرمن سے پوچھا کہ لوگ قہوہ خانوں میں جو ان کی بارز ہوتی ہیں وہ کس طرح کی اسمال ٹاک کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس نے پھر مجھے بتایا کہ وہ اسپورٹس کی باتیں کرتے ہیں، فارمرز ہوں تو ویدر کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. بٹ جس طرح کی اسمال ٹاک ہم کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل ہم لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ہم سرکل آف کنسرن میں گھسے رہتے ہیں.
ہر وقت ان چیزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم کنسرن ضرور ہیں لیکن انفلوئنس نہیں کرتے کسی چیز کو. یہ نہیں سوچتے کہ میں کنسرن تو ہوں, یہ مہنگائی ہو رہی ہے یا لا اینڈ آرڈر, ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ, اینڈ آئی ایم شیور سوسائٹی بنتی کیسے, انڈیویجول سے بنتی ہے نا جی, انڈیویجول سے سوسائٹی بنتی ہے. وی آل ہیو اے رول ٹو پلے. Anybody has any doubt about it? We all have a role to play. جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہم کہتے رہیں گے کہ باس اچھا نہیں ہے, یا نیا جو ڈائریکٹر آیا ہے یہ بڑا whatever بیکار آدمی ہے, یہ ایسے نہیں کرتا ویسے نہیں کرتا, میرا جو پہلے والا بندہ تھا وہ اچھا تھا, اور whatever جس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں وہاں تو سپلائز ہی نہیں آتی, آدھا تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں, whatever right, یہ آپ کے کنسرنس ہیں. لیکن جب آپ اسی کنسرن کو ادھر لے کر آئیں گے, یہ تو کنسرن رکھے نہیں, اس پہ ٹائم نہ ضائع کریں. دو آپشنز آپ انسان کے پاس, اچھے انسان کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو وہ یہاں ٹائم زیادہ ضائع نہ کرے کہ ہر وقت بیٹھا اس کی پانی کی لسی بناتا رہے. پانی کی لسی ہوئی نا جی, جس سے مکھن تو نکلے گا نہیں, خالی آپ پانی رڑکتے رہیں گے, ٹھیک ہے, سارا دن نکلے گا کچھ بھی نہیں. پانی کی لسی بناتا رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, باس خراب ہے, سسٹم خراب ہے, میرا ہاسپٹل کا یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ کچھ بھی انسان کہتا رہے, اسے کچھ حاصل نہیں. حاصل کب ہوگا جب وہ وہاں سے نکل کر سرکل آف انفلوئنس میں آئے گا ادھر, وہ سوچے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور اگر اس کے ذہن میں کوئی چیز آئے گی کہ میں کر سکتا ہوں تو وہ کر گزرے گا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اللہ کے یہاں بھی شاید سرخرو ہو جائے گا, کیونکہ اس سے تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ جواب دینے میں پھر اس کے پاس ایک حجت قائم ہو جائے گی کہ یا اللہ میں کر سکتا تھا, میں نے کیا, لیکن سارے حالات تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو سرکل آف کنسرن میں رہنا سب سے بڑا ٹائم ویسٹر بن چکا ہے آج کل کے دور میں. ہم زیادہ وقت, اور بڑی چاشنی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی چاشنی اس سرکل میں رہ کے بڑا ہی مزہ آتا ہے, بڑا سکون آتا ہے. اس میں غیبت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ہوتی ہے, غیبت بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, نیگیٹیوزم تو بہت ہی ہوتا ہے. ہر وقت ہم نیگیٹیوزم اس میں سرکل آف کنسرن میں کرتے رہتے ہیں. فائدہ کچھ بھی نہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک حدیث ہے کہ اگر کہنے کو کچھ اچھا نہ ہو تو بہتر ہے کہ چپ رہو. اس سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے, بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتا رہے, ہر وقت اپنا وقت ضائع کرتا رہے جن چیزوں کے بارے میں صرف اس کا کنسرن ہے, وہ یہاں آنے کو تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیاں کوشش کر اس سرکل میں گزارنے کی کوشش کریں تو سوچیں ایسا انسان اس کے ساتھ کیا ہوگا. ان سرکلز کو ذرا غور سے دیکھیں اور بتائیے کہ اگر کوئی انسان یہ تہیہ کرے کہ نہیں جی آج کے بعد میں نے سرکل آف کنسرن میں زیادہ دیر نہیں رہنا, یعنی اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا, میں جو چیز کے بارے میں کچھ کر پاؤں گا میں کر گزروں گا, اور زیادہ وقت نہیں اس پہ ضائع کروں گا. اس انسان کی زندگی میں آپ کیا چاہیے, اس سرکل کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا سرکل آف انفلوئنس بڑا ہو جائے گا, ایکسپینڈ ہوئے گا. یہ سرکل ایکسپینڈ ہوئے گا, یہ بڑا ہوتا جائے گا. کیسے بڑا ہوگا, کیسے بڑا ہوگا, جب اس کے ماتحت اس کے کولیگز, اس کے پیئرز, پروفیشنل دوست, کولیگز جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب تو ادھر ادھر باتیں نہیں کرتے, یہ تو کام کر جاتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے تو کل ان کے جو مسئلے ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے اور مشورہ لیں گے کہ یہ بڑا ہے, آپ بھی دیکھیں, بیکاز وہ اس بارے میں مشہور ہو جائیں گے, لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. کہ اگر کوئی انسان تو دوسرے کو پہچان دیتا ہے نا, یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صاحب کہاں ہے آج کل زیادہ وقت, لوگوں سے باتیں کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی آج کل زیادہ یہاں گزر رہی ہے, یہاں گزر رہی ہے. تو آپ کا یہ سرکل بڑا ہوتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا, اور آپ کا انفلوئنس بڑا ہوتا جائے گا, آپ کے اندر آپ کا لیڈرشپ کا اسفیئر بڑا ہوتا جائے گا, آپ زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکیں گے. اگر آپ سرکل آف انفلوئنس میں رہنے کے عادی ہو جائیں تو بہت بڑا چینج آئے گا لائف میں, جسٹ صرف اس کو اگر فالو کیا جائے. اب ایک اور چیز ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جو ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ایک پیج پلیز پلٹ لیجیے اپنے رائٹنگ پیڈس کا,
اور اگلے پیج پر ایسی چیزیں کچھ لکھ لیجیے یا آپ کو کسی کو نہیں دکھانی ہے. اگر آپ والنٹیئرلی ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. ایسی چیزیں لکھیے جو آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اب تک کر نہیں پائے. تو وہ چیزیں 2-4 پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے دیجیے کہ میں سرکل آف انفلوئنس میں جا کے آپ کیا کیا کرنے کی سوچتے رہے لیکن ابھی تک کر نہیں پائے. وہ لکھیے 2-4 پوائنٹس. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب اس کو شیئر کرنا چاہیے, آپ کی ٹوٹلی بات کرنا چاہیے. First point is sleep early at night. Second thing is کہ جو میرا basically teaching hospital ہے, میں want to have more teaching environment ہونا چاہیے, سراؤنڈس ہیں اور کچھ اور ہیں, وہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کوشش کی ہے بٹ I have still not been able to get the results up to mark. اور mostly جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے کوشش کریں گے کہ آپ سرکل آف انفلوئنس میں جا کے دوبارہ ٹرائی کریں. آپ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں افیلیٹڈ ود راولپنڈی میڈیکل کالج. علی گڑھ سے. اچھا, میری جو وہ ہے کہ ٹو میک سم ارینجمنٹ فار دوز پیپل who want to earn by fair means but they don't get the chance. ان کے لیے کوئی ایسی میکینزم میں سوچتا ہوں کہ کس طرح, جیسے میں ایک چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں, کئی لوگ آتے ہیں ہمیں جاب دے, ان کو جب میں انٹرویو کرتا ہوں دے آر فیئر, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. میرے پاس گنجائش نہیں ہے ایسی کوئی چیز, ایسا ہم کوئی چیز وہ کر لیں تاکہ ان لوگوں کو موقع ملے اور وہ ارن کریں. کیا زبردست, ماشاء اللہ, تھینک یو. میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں شادی گھروں میں روز رات لاؤڈ اسپیکر پہ گانے دیر تک, میں روز سوچتا ہوں کہ کچھ کرنا چاہیے, یہ آواز بند ہو, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ اب سوچیں کہ اور آپ حیران ہوں گے, یہ میں خود آزما چکا ہوں کہ آپ جب سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہیں تو اللہ کی ایسی مدد آتی ہے. آپ کبھی اس کو آزما کے دیکھیں, آپ نے کئی دفعہ آزمایا بھی ہوگی, اللہ کی اتنی مدد آتی ہے اور وہ کام ہوتا ہے کہ جب انسان, اللہ نے بڑا انسان کا جو دماغ ہے نا وہ اس طرح کا ڈیولپ کیا ہے کہ جس چیز پہ وہ فوکس کر لیتا ہے اور خاص طور پہ کسی اچھے کام کے لیے تو وہ کام پہ ہو جاتا ہے. اس کی مدد کے لیے ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہوں گے اس وقت, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا ہوئے گا, اور وہ ایکچولی ہو جاتا ہے. تو اب اس سرکل آف انفلوئنس میں رہنے کے ہمیں تو فائدے پہنچیں گے
آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے پروجیکٹ پہنچیں گے. اگر آپ کوئی میوزک بند کرا پائے تو بہت سے آپ کے پڑوسی اگر نہیں بھی جانتے ہوں گے کس نے کیا, لیکن دعا ضرور دوں گے کہ جس نے بھی یہ کوشش کر کے بند کرایا اس کے لیے دعا ضرور لکھیں گے دل سے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ راؤنڈس ہوں, وہ نہیں کامیاب ہو رہے, لیکن اگر وہ کر لیں گے تو آئی ایم شیور کہ پیشنٹس کے دل سے یہ ضرور دعا نکلے گی, اور اللہ تو جانتا ہے کہ کس نے کرایا تھا, تو اس کا ضرور عوض اور اس کا جو پھل ہے وہ ان کو ملے گا, کسی نہ کسی شیپ میں ملے گا. جی I am unable to identify the right man for the right job at the right time. It's the most difficult thing for me, and I am still unable to do it. I am trying for it for the last 3-4 years, but I am unable to do it. یہ بہت یہ مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے کہا. جی پلیز. میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو جب کسی یونٹ کو زیادہ بیمار ہو جائے تو اٹینڈ کرنے جاتا ہوں تو موسٹلی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس نئے بچے کے لیے کپڑے لے کے نہیں آتے. تو اوور دی ایئرس میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک پمفلٹ لکھ کے یہ اس ہاسپٹل میں تقسیم کروں, باقی وارڈ میں تقسیم کروں تاکہ لوگ لے کے آئیں. لکھے بھی رکھا ہوا ہے لیکن کبھی شیئر کرا کے نہیں دیا. تو آپ سوچیں گے لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. آپ نے لکھا ہوا تو کچھ اور ہے, لیکن میں آپ سے پرسنل فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کے سامنے اس کے ڈرائیو وے کے اندر ہمیشہ گاڑی پارک ہوتی ہے, اور میں نے پرسنلی بھی بہت کوشش کی, 10 سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈرائیو وے میں جب گاڑی پر میرے فادر وہاں پہ گر گئی, زخمی ہو چکے, اور ویری مچ کنسرن آئی کوڈنٹ ڈو اٹ. مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ وہ جا کے ڈرائیو وے کے اندر گاڑی پارک کرتے ہیں. جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی وہ شاید وہ یہ ہے کہ جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں they claim they are aiming to provide ان کی جو mission statement ہے provide state of the art medical services to the community. I'm trying to influence the administrators and the directors of this institution. وہ تھوڑا سا اس اسٹیٹمنٹ کے کچھ 2% 3% قریب ہو جائیں. For the last 10 years I couldn't do that, and I shared this. But you've been trying. I've been trying. جب انسان کسی چیز کی کوشش کرے اور وہ کام نہ کر رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے تو میں بہت دن سے کر رہا ہوں, نہیں چل رہا, کوئی اور اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور نئے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی طریقہ تو بابر ہو گئی ہے. امید کہ ساری دنیا قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو نا امیدی سے تو بالکل ہی منع کیا ہے. اگر مومن ہی نا امید ہو جائے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ نا امیدی تو بالکل منع کیا ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو ماننے والے اور دل سے ماننے والے اور اس کو پلیز کرنے والے لوگ ہیں. نا امیدی تو ہونی نہیں چاہیے. میں صرف آپ اس بات شیئر کرنا چاہتا ہوں گروپ کے ساتھ ایک ڈیفینیشن. واٹ از انسینٹی؟ اینڈ اٹ از ڈیفائنڈ ایز ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس فرام دی سیم ایکشن. اوہ کیا بات ہے, زبردست. Insanity actually is this. If a person continues to do the things that he's been doing, جس سے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں اور وہ کرتا چلا جائے, so that's insanity. Right? So one has to stop and think and reflect. How can I change this? آج کل ریفلیکشن کا ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. But lives have become so busy. واقعی نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائم جو رکتے ہیں, سوچتے ہیں کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے کہ اتنی آپ لوگ اس ایسوسیشن کا حصہ ہو, تو ضرور کچھ ایسا ذہن ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ بنو اور اپنی سروسز. لیکن یہ جنرل ایشو ہے ہمارے معاشرے کا, ہم آج کل ریفلیکٹ نہیں کر رہے. ڈسکشن کا پارٹ ہی تھا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ہوتی, تو میرے نقطۂ نظر میں کیونکہ ایک طرف یہ جا رہا تھا کہ کنٹینیوسلی آپ اس کو کرتے رہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. دو فلسفے ہیں اور دونوں پریکٹیکل ہیں کہ اگر آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں اس سوسائٹی اس جگہ پہ اور رزلٹ اچیو نہیں ہوتے, پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے طریقے میں کیا کرتی. دوسرا یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا وہاں جہاں ایفرٹ لگا رہے ہیں وہاں سے حاصل بھی ہو سکتا ہے کچھ یا نہیں. Either you change it. You change the person, you change the direction. You don't go in that direction.
اس سے مجھے ایک قصہ یاد ہے, میں بھی آپ کو سنا دوں. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. میں جو چیز نہیں کر سکا وہ میں اپنے ادارے میں اس کو ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکا. وہ جس طرح یہ ملک ایک ون مین شو کے تحت چل رہا ہوتا ہے, اس طرح مجھے لگتا ہے میری آرگنائزیشن بھی میری جو ادارہ ہے وہ ایک ون مین شو کے تحت چل رہا ہے. اور میں نے اس کے اندر اب خود کیونکہ اس میں زیادہ انوالومنٹ دکھائی ہے, مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے جس چیز میں اب تھوڑا سکسیزفل ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے, اس کو دے دینا چاہیے, اور پھر اس کے ریزلٹس کو ایویلویٹ کر کے, یعنی کہ یہی ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے یو ورک ایز اے ٹیم, یو ڈیلیگیٹ, یو نو امپاور پیپل, اپنے نیچے کے لوگوں کو امپاور کرتے ہیں. اور یہ آج کل ایک یہ رواج بھی چل نکلا ہے کہ جس آدمی کو گھر پہ بھی موبائل فون اور کالیں آ رہی ہوں تو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے, یعنی آج جو آفس نہیں گئے تو پیچھے سے لوگ چل رہے ہیں. تو ایسا مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو امپاور نہیں کیا ہوا, وہ سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں. ایک دن آپ نہیں ہیں تو آپ بیمار ہیں, طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے, تو آپ کے تو امپاور کریں, لوگوں کو کام دیں, ڈیلیگیٹ کریں. ڈیلیگیشن کا لفظ یہ بہت کامن ہے, آپ سب نے سنا ہے. جی مجھے کسی نے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات مشورہ دیا تھا کہ ٹو بیکم سکسیزفل یو ہیو ٹو شیئر یور سکسیس ایز ویل. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں سکسیزفل ہو جاؤں, وہ پھر ٹیم کا ہر بندہ اس کو بھی سکسیزفل دیکھتے بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی اور سکسیزفل ہو رہا ہے آپ کی سکسیس کی وجہ سے تو آپ اس کا بھی شیئر اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کریں. اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. مجھے ایک قصہ, اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. جیسے مجھے ایک قصہ یاد ہے, آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں تھوڑا لائٹ موڈ میں. محمد علی باکسر جو پہلے قلعے کے نام سے مشہور تھے, بعد میں کنورٹ ہوئے, مسلمان ہوئے, ان کا نام محمد علی کے نام. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے زمانے میں میچز اپنے باکسنگ جیتا کرتے تھے. ان پہ باقاعدہ بیٹیں ہوا کرتی تھیں. 10 راؤنڈ میں لوگ شرطیں لگایا کرتے تھے کہ اس دفعہ محمد علی 8ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرے گا, اور وہ ہمیشہ ان سے پہلے ناک آؤٹ کرتے تھے. اگر میجورٹی 8 کہہ رہے ہوتے تھے تو وہ چوتھے 5ویں میں ہی اوپوننٹ کو ناک آؤٹ کرتے تھے. ایک دفعہ ایک انٹرویور نے ان سے انٹرویو لیتے ہوئے سوال پوچھا قریب ان کے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا سیکرٹ کیا ہے. تو محمد علی نے جواب دیا کہ یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, اور نہ میں نے اس کا یہ جواب دیا, لیکن آج تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا 12-13 سال کا, تو ایک امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے مسیسپی, وہاں میں رہتا تھا, اور میرے ماں باپ انتہائی غریب لوگ تھے. میری ماں بھی کام کرتی تھی گھروں میں, باپ بھی ورک شاپ میں کام کرتا تھا, اور بڑی مشکل سے ہمارا گھر چلتا تھا. تو مجھے سائیکل خریدنے کا بڑا شوق تھا, بائیسیکل. میں مرتا تھا اس کے اوپر کسی طرح میرے پاس سائیکل آ جائے, کیونکہ میں بچوں کو دیکھتا تھا وہ آس پاس گورے بچے سائیکل چلاتے تھے. تو جب میں نے بہت زیادہ ڈیزائر شو کی تو میرے ماں باپ نے پیسے جمع کر کچھ عرصے بعد مجھے ایک سائیکل خریدی. اب جب سائیکل میرے پاس آ گئی تو میری بڑی پرائز پوزیشن تھی. میں صبح شام اس کو چمکایا کرتا تھا, دھویا کرتا تھا, اور اس کو بڑا خیال رکھتا تھا. ایک دن میں کسی اسٹور میں گیا کچھ خریدنے کے لیے, اور باہر سائیکل کھڑی کر کے گیا. وہ واپس آیا تو سائیکل وہاں نہیں. میں تو تقریباً پاگل ہو گیا, اور میں نے اس سائیکل کو چھان مارا اس جگہ, پولیس کو بھی رپورٹ کیا, لیکن وہ سائیکل مجھے نہیں ملی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپوننٹ میرے سامنے آتا ہے رنگ میں, تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی دس از دا مین ہو اسٹول یور بائک. اور اس کے بعد وہ ٹکتا نہیں. انسان جو ہے وہ اپنے ڈرا بیکس کو چاہے تو اپنے فیور میں استعمال کرے اور چاہے تو اس کو النس بنا لے. اب یہ مثال دیکھیں نا, ایک دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا, وہ شاید سائیکولوجیکل کیس ہو جاتا, اور کوئی اس سے پوچھتا, کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا کہ آپ ایسے کیوں ہیں, کوئی بتاتا کہ اصل میں وہ بچپن کی ایک محرومی ہے جس کی وجہ سے آج تک میں اس سے نکل نہیں پایا. ٹھیک ہے, اب اس باکسر نے دنیا میں اتنا بڑا نام کمایا, اور سوچے ذرا اس کی سوچ دیکھیں کس طرح اس نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اپنے اس فیور میں. تو انسان کے اندر یہ ساری کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھے, اپنے کام کے بارے میں ایکسائٹیڈ رہے, تو یہ فیکلٹیز اس کی اور بہتر کام کرتی ہیں, اور وہ پھر تیزی سے صحیح سمت کو جانا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں اسی سے جو ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اسی طرح ایموشنل اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں, آپ اپنے بینکر کے پاس جائیں, اپنی اسٹیٹمنٹ لیں تو آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں,
جس میں ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے، ایک کالم ڈیبٹ کا ہوتا ہے، ایک کالم کریڈٹ کا ہوتا ہے، اور پھر ایک کالم بیلنس کا ہوتا ہے جس میں ڈیبٹ کریڈٹ بیلنس آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح کی چیز ایموشنل بینک اکاؤنٹ کہلاتی ہے. اس میں یہ ڈیبٹ ہے اور یہ کریڈٹ ہے. اب یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ ڈیبٹ کریڈٹ چلتا ہے کیسے؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے کسی کولیگ کا ہم سے کوئی کام پڑتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اور وہ ہماری مدد چاہتا ہے، اور اگر ہم اس کی مدد یہ سوچ کے کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مجھے ریٹرن ہے بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور ہم پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ایک کریڈٹ ڈالتے ہیں. یہ سارا وقت ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں شارٹ ٹرم کہ اچھا اس کے لیے یہ کام کروں تو کل اس سے میں جا کے یہ کام بولوں، میرا بھی ایک کام ہے جو اس میں نکالوں گا، پھر یہ کریڈٹ آپ نہیں کرتے. کریڈٹ آپ اسی صورت میں کرتے ہیں جب آپ امیڈیٹ ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور آپ کام جیسے ابھی یہاں کسی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی بھی تھی کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا کولیگ ہے، اس کو مدد چاہیے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. میری مدد یہ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا کل پرسوں اگلے سال مجھے پتا نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو آپ اس کے اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ کرا دیتے ہیں. اور اگر کسی انسان کا یہ اکاؤنٹ کریڈٹ سے بھرا ہو تو کیا ہوئے گا اس کے ساتھ؟ دوست بہت زیادہ ہوں گے. سوری دوست بہت زیادہ اس کے دوست بہت زیادہ ہوں گے، اور جب وہ خود مصیبت میں ہوگا تو اس کو بغیر مانگے مدد آئے گی. یہ وصوب سے کہی ہوئی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. کیونکہ وہ جتنے کریڈٹ وہ کرتے رہے ہیں اوور دا ایئرز ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں، وہ اس وقت کام آئیں گے جب وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ کام آئیں گے. اس وقت وہ سارے کریڈٹ اس میں کام آئیں گے. ہماری اس کمیونٹی کو اس کا بہت زیادہ تجربہ ہو. میں جنرلی کہہ رہا ہوں بینگ ڈاکٹر بہت سارے آپ انٹریکٹ لوگ آپ کے آتے ہیں نا، تو آپ کام لوگوں کے کرتے جاتے ہیں. اور یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کو آور آف نیڈ ہوتی ہے تو آٹومیٹک آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے. یہ اکاؤنٹ ہماری فیملیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہماری وائفس کے ساتھ بھی ہمارا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو آڈینس خود بتائیں کہ 5 منٹ میں بریک چاہتے ہیں یا آپ کنٹینیو کریں؟ جو چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں وہ آج کنٹینیو کریں، آج بس 5 منٹ کا اسٹریچ بریک ہو جائے. ان پٹ ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کا ریشو بنے گا. اگر آپ زیادہ ان پٹ نکالتے ہیں، زیادہ آؤٹ پٹ نکالتے ہیں کم ان پٹ کے ساتھ، تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہیں، زیادہ ایفیشینٹ ہیں. ایفیکٹونیس کیا ہے؟ The result of efficiency. The result of efficiency. Required output. The required output. The required output. The required. اگر کسی کو کہا جائے this person is very effective، اور کسی کو کہا جائے this person is very efficient. Do they mean two different things? خاص مقصد کے لیے do they mean two different things? First of all, do they mean two different? Yes, they mean two different things, right? Being effective is different from being efficient, right? Let's put this definition in very simple words. Let's say efficiency is doing things right. Efficiency is doing things right. And effectiveness is doing the right thing. Right direction. Doing the right things. Going in the right direction. Doing the right things. In دو چیزوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. Doing things right and doing the right things. فرق ہے کہ نہیں؟ Efficiency کیا ہے؟ ایک دفعہ اور repeat کریں. Efficiency doing things right. Doing things right. Doing things right. And effectiveness is doing the right things. Is it more important to be efficient or it's more important to be effective? It's more important to be effective, right? Because اگر آپ صحیح چیزیں ہی نہیں کر رہے ہیں تو جتنی تیزی سے کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط اور صحیح دونوں کر رہے ہیں. دونوں کر رہے ہیں نا. آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کو ریس ہو کوئی اور 50-100 لوگ جمع ہو، ان سے کہا جائے کہ جی اسلام آباد سے ٹیکسلا کی طرف بھاگنا ہے، اور 50 رنر ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور ان میں سے 4 جو رنر ہیں وہ ٹیکسلا کی جگہ اپنا رخ آزاد کشمیر کی طرف کر لیتے ہیں، دوسری رخ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو ان کے پیچھے انجینئرز بھی آپ نے دوڑائے ہیں کہ جا کے دیکھو کون ایفیشینٹ ہے اور رپورٹ کرو موبائل فون پہ. تو وہ جو آزاد کشمیر کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ انجینئر رپورٹ کرتے ہیں کہ جی بہت ایفیشینٹلی دوڑ رہے ہیں، یہ لوگ جیت جائیں گے، یہ وہاں جگہ پہنچ، لیکن وہ ٹیکسلا تو کبھی بھی نہیں پہنچیں گے.
They're very efficient, but are they being effective? No. اجازت دے تو ایک حیاتی کو سپورٹ کرتے ہیں نا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام تو کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ضل سعیهم. جزاک اللہ. ان کی کوشش حقارت کر دی. That's right. So direction is very important. Where are you going? Effectiveness is more important than efficiency. So leadership کس سے زیادہ کریں گے؟ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے effectiveness. They are focused on effectiveness, doing the right things. It's very very important. It's like a ladder. ایک آپ کے ہاتھ میں سیڑھی ہے اور آپ ینگ ڈاکٹر ہیں. اب اس سیڑھی کو آپ اپنا کیریئر بنا لیں یا اپنا ویژن بنا لیں یا کچھ جہاں رکھ کر چڑھنا چاہیں گے کسی دیوار پہ. اگر سیڑھی غلط دیوار پہ لگا لے آدمی اور بڑی محنت سے, بڑی اونچی سیڑھی ہے 40 فٹ 50 فٹ اونچی ہے اور بڑی محنت سے آدمی اس کے اوپر چڑھے اور جب اس دیوار پہ پہنچ جائے اور دوسری طرف دیکھے اور کہ یہاں تو میں نے آنا ہی تھا. ایفیشینس تو بڑی دکھائی, اس نے جلدی جلدی چڑھ گیا اوپر, بڑی محنت کی, لیکن جب پہنچا تو یہ سیڑھی کس دیوار پہ لگائی جاتی ہے بہت ہے, اور اسی کو فیکٹرنس کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی سیڑھی کس دیوار پہ لگاتے ہیں. جہاں جس رخ ہم محنت کر رہے ہیں کیا اسی رخ ہم جانا چاہ رہے ہیں, کیا وہ صحیح سمت ہے جہاں ہم ایکچولی جانا چاہتے ہیں. یہ ہے دونوں ایفیشنسی اور افیکٹونیس. اور افیکٹونیس جیسے ہم نے بات کی زیادہ اہم ہوتی ہے ایفیشنسی سے زیادہ. It also depends upon the right time. It also depends on the effectivity and the right time. If you do something at the right time. جی جی جی, لیکن وہ زیادہ ایفیشنسی سے تعلق ہو گیا نا اس کا. ایفیکٹیوٹی, اگر ایک کام آپ کریں آپ کی ایفیشنسی ہو اور وہ ٹائم اس کا نہ ہو تو اس کا ایفیکٹیوٹی نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. سو وی نیڈ ٹو, ہمیں زیادہ توجہ کہاں دیں, ایفیکٹونیس پہ دیں. اگر ہم ڈائریکشن اپنی ٹھیک نہیں کر پا رہے, سب سے پہلے ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں. کیا ہم صحیح سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. جب ہم ایک دفعہ یہ طے کر لیں کہ ہم صحیح سے جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ایفیشنسی لانے کی کوشش کریں کہ تیزی سے وہاں پہنچیں. ایفیشنسی ہمیں تیزی سے پہنچا دے گی, اور لیکن سمت ہمیں صحیح والی معین کرنی ہے, ورنہ ہم غلط جگہ پہنچ جائیں گے اور جلدی پہنچ جائیں گے. ایفیشنٹ ہو کر محنت بھی خوب کریں گے, پسینے بھی آ رہے ہوں گے, لیکن پہنچیں گے غلط جگہ. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ ہم تھوڑا سا لیڈرشپ پہ تھوڑی سی میرے پاس سلائڈس ہیں, تھوڑی سی لیڈرشپ کی سلائڈس ہیں. لیڈرشپ کیا ہو, چلے پہلے ہم ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں لیڈرشپ پہ. لیڈرشپ کیا چیز ہے, واٹ از لیڈرشپ؟ Those who decide. The one who can bring a change. The one who can bring a change. Zabardast. Wonderful. Thank you. Thank you, Dr. The one who can bring the desired change. The one who can bring the desired change, even better. The one who can lead other people to go in the direction in which he wants. That's right. That's leadership. It is an art of persuasion by self-exemplification. It's art of persuasion by self-exemplification. Self-exemplification, meaning being a model, right? Setting the trends, the leadership. Setting the trends. Then you thought leadership. کیا لیڈر سارے سینٹ میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور اسمبلیوں میں ہی ہوتے ہیں یا ہر جگہ ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ ہر جگہ. آپ کو سیکیورٹی گارڈز میں لیڈر ملیں گے, آپ کو سویپرز میں لیڈر ملیں گے. لیڈرشپ کی ضرورت کہاں کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. ہر جگہ پر ایسے لوگ چاہیے جو صحیح سمت دے سکیں, جو ماڈل بن سکیں, جیسے آپ نے کہا, اور آپ نے جو بات کی ٹرینڈ صحیح سیٹ کر سکیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر شاید جو کوئی ووٹ لے کے بنتا ہے, عام طور پہ یہ ایک مس نومر ہے, لائک جمشید طلعت, لائک جمشید وہ بھی لیڈر ہی. Unfortunately, parliament is the only place where in Pakistan where we do not find leaders. We do not find but we need leaders everywhere. This world is underled and overmanaged. We are too focused on efficiency and very little focus on effectiveness. Generally, this is true. Right? Effectiveness पे कम और efficiency पे बहुत focus है. Okay, so leadership, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, it's a process. It's
whereby a person leads others towards a common goal or a shared goal. That's what leadership is all about. And it's an influence process. یہ کوئی کمانڈ اور اس سے نہیں چلتا کہ آپ کیونکہ سینئر ہیں, جیسے آرمی میں رینکس ہوتے ہیں, میجر, کرنل, لیفٹنٹ کرنل, کرنل, بریگیڈیئر وغیرہ وغیرہ, تو اوپر سے کمانڈ آتی ہے نیچے. لیڈرشپ ورکس ود کنوکشن. اٹ ڈزنٹ ورک ود پش, اٹ ورکس ود پول. اٹس این انفلوئنس پروسیس. یہ دلوں کا معاملہ ہے. لیڈرشپ دلوں کا معاملہ ہے, یہ عہدوں کا معاملہ نہیں. بڑے عہدے پہ بندہ اگر موجود ہو تو وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ تو ہے, لیکن وہ لیڈر ہے کہ نہیں ہے یہ ابھی آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کا جا کے تھوڑا سا تجزیہ نہ کریں. بڑی بڑی پوزیشنز پہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ شاید ایسے ہیں جو شاید ان میں لیڈرشپ کم ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر ایم ڈی ہے کسی یا ڈائریکٹر جنرل ہے کسی ادارے کا یا ہاسپٹل کا ہیڈ ہے تو اس کے اندر وہ لیڈرشپ بھی ہے. ضروری نہیں ہے. اللہ نے موقع تو اس کو دے دیا ہے, وہاں بٹھا دیا ہے, لیکن لیڈرشپ کتنی لیڈرشپ اس کے اندر ہے یہ تجزیہ جا کے کریں گے تو اندازہ ہوگا. سو اٹس این انفلوئنس پروسیس. یہ دنوں کا معاملہ ہے, یہ کمانڈ والا معاملہ نہیں ہے. رسپیکٹ جیسے کہتے ہیں نا, کی ناٹ بی کمانڈیڈ, بٹ اٹس یو نو اٹس اے پریولیج دیٹ یو گیٹ بیکاز آف یور ماڈل اینڈ ایجوکیشن. لیڈرز لبریٹ اینڈ انسپائر پیپل. سب سے بڑی کوالٹی جو لیڈر میں ہوتی ہے وہ انسپائر کرتا ہے لوگوں کو, انسپائر کرتا ہے. انسپائر کرنے میں اور کمانڈ دینے میں کیا فرق ہے؟ آپ کا کوئی کولیگ ہے, سب آرڈینیٹ ہے, اب آپ اسے کچھ کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں, کچھ آرڈر دینا چاہ رہے ہیں. سو لیڈر کیسے آرڈر دے گا اور ایک مینیجر کیسے آرڈر دے گا؟ مینیجر کا ٹوپی پہن کے کیسے آرڈر دے گا اور لیڈر کی ٹوپی پہن کے کیسے آرڈر دے گا؟ جی سر. A manager would ask him to do a specific job. Right. He will probably not be interested that he should own the job and then do it himself. Right. But he will try to inspire a person to do a job rather than asking him to do it. Oh, thank you very much, Dr. Let's give him a big hand. Thank you very much. This is, he hit it on the spot. Dr. صاحب نے بالکل جو بات کہی. دیکھیں لیڈرز جب کسی کو کمانڈ دیتے ہیں اس کو انسپائر کرتے ہیں, اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کیوں ضروری ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, صرف آرڈر نہیں دیتے. اور ہمارے یہاں تو ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی پوچھ بیٹھے کہ سر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کو بڑی جھاڑ پڑتی ہے. اس کا مقام ہی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا ٹرینڈ ہے. ہمارے اگر ہم اپنے ہیروز کو دیکھیں 1400 سال پہلے تو بڑے بڑے عہدوں پہ انہوں نے تو یہ کبھی کیا نہیں, لیکن ہم میں یہ علم آ گیا ہے کہ ہم یہ چیز کرتے ہیں. ان کے تو گریبان پکڑے جاتے تھے, بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے گریبان پکڑ لیتے تھے کہ بتائیں گے کیوں کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھتے ہیں, سمجھنے لگے ہیں, اور ہم چھوٹے بندے کا مقام ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے پوچھ سکیں اس میں آپ یہ ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ مریضوں کو اس طرح کیا جائے, یا مجھے کوئی آرڈر ملتا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں تو اس کا کوئی وجہ بتا دیں. تو لیڈر ہمیشہ آرڈر دیتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے, سمجھاتا ہے, انسپائر کرتا ہے کہ یہ کام کیوں میں کہہ رہا ہوں کرنا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک آرڈر دیا جا رہا ہے اور ایک انسپائر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیوں ضروری ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انٹرسٹ, اونرشپ آتی ہے, انٹرسٹ آتا ہے, وہ خوشی سے کرے گا. دو چیزیں اور افیکٹونیس آ جاتی ہے. اچھا ایک اور چیز بڑی مزیدار اس میں ہوتی ہے, وہ اپنے ڈیسیجن خود لے پائے گا. اگر آپ اسے یہ سمجھا دیں کہ بیٹا اس کا مقصد یہ ہے, یہ اس لیے کر دیں, تو کل اگر اس کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا نا چھوٹا سا, تو سوچے گا کہ اچھا اگر اس طرح کر لیں تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے, تو جو ڈاکٹر صاحب نے مقصد بتایا وہ پھر بھی پورا ہو جائے گا. تو وہ اس کو پھر فیصلہ کرنے کی قوت آ جائے گی, اور وہ آپ کی انٹرونشنس کے بغیر, آپ کو تنگ کیے بغیر, بار بار آپ کو پریشان کیے بغیر وہ کام بہتر طور پہ سر انجام دے سکے گا. سر یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک مینیجر میں. ٹھیک ہے, یہ فرق ہوتا ہے. لیڈر کبھی آرڈر نہیں کرتا بغیر وجہ بتائے, کبھی نہیں. لیڈر میں ایک اور بڑی کوالٹی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا جو سامنے ہے, وہ دیکھتا ہے جو چھپا ہوا ہے, جو پوٹینشیل ہے. ایک بندے میں جو پوٹینشیل ہے لیڈر اس کو اندازہ لگا لیتا ہے. ایک قوم میں جو پوٹینشیل ہے لیڈر اس کا اندازہ لگا لیتا ہے, اور ان کو پھر اس طرف لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. باقی لوگوں کو اس کو سب برائیاں نظر آ رہی ہوں گی, کرپٹ ہیں, بیکار ہیں, خراب ہیں, بیونڈ ریپیئر ہو چکے ہیں, لیکن لیڈر کو یہ نہیں نظر آتا. جو ٹرو لیڈر ہوگا اس کو وہ ویژن نظر آتی ہے, نہیں
ان لوگوں میں یہ پوٹینشیل ہے. تو لیڈر ہمیشہ وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے عام طور پہ لوگ نہیں دیکھ پاتے, اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ایک ہاسپٹل ہے, ایک وارڈ ہے, وہ ایک خاص طریقے سے مینیج ہو رہا ہے, تو ایک لیڈر ہے, اس کی ایک ویژن ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے, وہ ایک خواب دیکھتا ہے. لیڈر خواب دیکھتے ہیں, وہ ایک امیج بناتا ہے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اور پھر اس کو سیل کرنا شروع کرتا ہے, اس امیج کو اپنے کولیگز میں, اپنے سب آرڈینیٹس میں اس کو سیل کرتا ہے, اور پھر سب اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور بالکل وہی بات ہو جاتی ہے جو ابھی ہم ڈیفائن کر رہے تھے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں, کہ لیڈرشپ وہ کوالٹی ہوتی ہے جو انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایک شیئرڈ گول کی طرف لے جانے کے قابل ہو. سو دس از واٹ لیڈرشپ از آل اباؤٹ. ایک اور چیز جو لیڈرز کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں, لیڈر کی جو اچھے لیڈر کی جو ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کم لیتا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل ہم نے الٹی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ کنٹریبیوٹ, ہی از اے سروس اورینٹڈ مین, ہی گیوز مور دین ہی ٹیکس. اگر اس کا اینڈ پہ حساب کتاب کوئی کرے, اس کا حساب ہمیشہ یہ نکلے گا کہ اس بندے نے دیا زیادہ اور لیا کم. وہ ٹرو لیڈر ہوتا ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے. جیسے پہلے کہا کہ لیڈرشپ دلوں کا معاملہ ہوتا ہے, یہ کمان والا معاملہ نہیں, یہ دلوں کا معاملہ ہے. کسی کو آپ پش کر کے, اچھا لیڈر پش کر کے اپنا فالوور نہیں بنا سکتا, فالوور دل سے ہوتا ہے اگر فالوور کسی نے بنا ہے. Does it apply only to financial credentials or it is something else? Yes, sir. It applies everywhere. This applies everywhere, sir. Everywhere, every walk of life. No, I will give more and get less. Okay, اس کی آپ بات کریں. Financial, yes, of course, but in all other meanings as well. Like time, you can give time, more time, you are paid for. Gentleness, politeness. اگر ایک جی بالکل, اگر ایک صاحب, میں یا کوئی اور صاحب, آپ میں سے کوئی 4 سال 5 سال کسی ادارے کو سرو کرتے ہیں, اور جب ان کا ٹائم آتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہونے لگے, اس وقت جو لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں دل سے, وہ کیا ہوتی ہے, اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لیڈر تھا کہ نہیں تھا, اور کیا اس نے دیا زیادہ اور دیا کم. اس سے پتہ چلیے کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں رہتی. بٹ ویری گڈ کوشچن. اٹس ناٹ جسٹ فائنینشیل, دس از اے ہولسم آئیڈیا. I mean, it's a holistic thought. It's not just focused on finances. I am actually raising this point for a reason, that most of our senior colleagues sitting here, like people coming here yesterday and closing a clinic for 1 day, would probably mean sacrificing a few thousand rupees. So it should be weighed both in terms of time, finances and values. All these together would mean true leaders give more. جیسے بات ہوئی ویژن کی, لیڈرشپ بغیر ویژن کے ہوتی ہے. لیڈرز آلویز ہیو اے ویژن, دے آلویز ہیو اے ویژن, اینڈ اس کی بڑی پاور ہوتی ہے. ویژن کی بڑی پاور ہوتی ہے, اتنی پاور ہوتی ہے کہ اٹ کین, دا وے وی تھنک, دا وے وی ویژولائز تھنگس, اس میں بڑی پاور ہوتی ہے. فار ایگزامپل, جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح, جن کو اردو بھی صحیح بولنی نہیں تھی, ان کے جلسے ہوتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں بیٹھتے تھے. اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو پتہ ہے فرنٹیئر میں جلسہ کر رہے ہیں, پنجاب میں جلسہ کر رہے ہیں, جہاں لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی, اور قائد اعظم کو تو اردو بہت کم آتی, وہ رومن میں لکھ کے پڑھا کرتے تھے شاید, اور وہاں کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ کیا بول رہے ہیں, تو جواب یہ آئے گا کہ جی یہ, بلکہ ہوا ہے ایسا, جواب یہ آتا تھا کہ جی ہمیں یہ تو نہیں پتہ یہ کیا بول رہے ہیں, لیکن جو بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں. That trust, that credibility, that came from a vision. Because اس وقت مسلمان دنیا پر سب کانٹیننٹ میں سب لوگوں نے اپنی ویژن بنا لی تھی کہ ہم نے ایک ملک حاصل کرنا ہے. ان لوگوں میں بھی جنہیں پتا تھا کہ ہمارے علاقوں میں یہ ملک نہیں بنے گا, ساری سب کانٹیننٹ میں یہ ویژن لاک ہو گئی, اور یہ ایک ریالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دی, اور بڑے ایک مبارک دن نصیب کر دی. So leaders have vision, and that vision is so compelling. It's so compelling.
First of all, it moves them, and then leaders are able to transfer their vision to the followers. जैसे फोटो खींचने का कहें तो वो थोड़ा सा फ्रेम बनाता है, कुछ लोगों को कहता है आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, जो टॉल हैं उनको बिठाता है वगैरह वगैरह, वो सारा करता है. इसी तरह एक लीडर अपना एक विजन बनाता है, स्नैपशॉट लेता है, फिर वो शेयर करता है अपने लोगों से, और उसके बाद वो सारे उसके फॉलोअर्स उस पर लॉक हो जाते हैं और उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं जो विजन लीडर ने बनाई है. वो सब दिल से तैयार हो जाते हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं. सो दैट्स व्हाट लीडर्स that's what differentiates leaders from ordinary people. विजन के बारे में मुझे फिर एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, मैं कल आपको सुना दूँ. एक बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और वो अपने बिजनेस के सिलसिले में पेरिस जाया करता था, और एक ही बड़ा सबसे जो टॉप क्लास होटल था पेरिस का, वहाँ वो ठहरा करता था. तो जब भी वो वहाँ जाता था 4-5 दिन के लिए ठहरता था और फिर 2 महीने के बाद फिर आया करता था वहाँ पे. तो उस होटल के सामने एक पार्क था जिसमें वो टहला करता था, तो फ्री उसके पास टाइम. वो नोट करता था कि बाबा सब आदमी है गरीब सा, और वो हमेशा उसको पार्क में नजर आता था. तो 2-3 ट्रिप्स के बाद उसने हिम्मत पकड़ी, उस बाबे से बात की कि तुम यहाँ क्या करते हो, हमेशा यही नजर आते हो. उसने बताया कि मैं तो रहता ही नहीं, बेंच पे ही सोता हूँ रात को, मेरा कोई घर नहीं, और यहीं सोता हूँ, और बस लोग मुझे आके कुछ ना कुछ दे जाते हैं, उससे मैं खाना खाता हूँ, यहीं सोता हूँ. तो उसको फिर ख्याल हुआ कि इसको कुछ गिफ्ट करना चाहिए. वो बहुत अमीर आदमी था. उसने जिस होटल में वो खुद ठहरता था 7 दिन का स्टे अपने खर्चे पर उसका बुक कराकर उसको वो पास दे दिया कि अब आप जाओ और बस ये दिखाना, और तुम्हें 7 दिन के लिए सब कुछ फ्री होगा, खाना पीना, कमरा, रिहाइश, सब कुछ. अच्छा, वो ये करके अपने ट्रिप पे चला गया, अपने जहाँ भी उसने जाना था. फिर 1.5-2 महीने के बाद वो फिर वापस आया. फिर जब पार्क में ठहर रहा था तो वो उसको नजर आया. उससे पूछा कि बाबा सुनाओ कैसी गुजरी. तो उसने कहा कि टेरेबल, इट वाज टेरेबल. टेरेबल, दिस इज द बेस्ट होटल इन दिस सिटी, द मोस्ट लग्जरियस वन, एंड हाउ कैन यू से इट वाज टेरेबल? He said it was terrible. I could not sleep even for single minute in that hotel. उसने पूछा क्यों? कहता है कि जब मैं पार्क में सोता था और मुझे ठंड लगती थी तो मैं इस होटल के बारे में सोचा करता था कि अंदर कितना अच्छा माहौल है और लोग किस तरह आराम से सो रहे हैं, और मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाया करती थी. जब मैं होटल में रहा तो मैं पार्क के बारे में सोचा करता था कि अभी 7 दिन के बाद मुझे वहाँ फिर जाना है, और मैं एक दिन नहीं सोता. तो ये जो आपकी विजन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आप किस तरफ लॉक कर लेते हैं, ये बहुत मैटर करती है. सो विजन इज व्हाट लीडर्स हैं. अब हमने बात की कि लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. अभी ये ग्रीक वर्ड्स हैं जो साइड पे लिखे हैं, आई एम श्योर आप सबने सुने होंगे, एथोस, पैथोस, लोगोस. यूजुअली जब हम लोगों को कन्विंस करने के लिए कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या उनसे कुछ बात करते हैं, कोई मेडिकल इशू है या कोई वार्ड नहीं बनानी है या कोई फैसिलिटी हॉस्पिटल में क्रिएट करनी है, तो हम लॉजिक पे बात करते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि ये लोग मेरी लॉजिक क्यों नहीं समझते. इतनी लॉजिकल प्रपोजल मैं इनको दे रहा हूँ लेकिन फिर भी इनकी समझ में नहीं आता. ठीक है. सो ये स्टेप्स होते हैं जिससे इंसान गुजर कर अपने प्रपोजल्स को अप्रूव करवाता है. लॉजिक कम्स एट एंड, that is logos, that comes in. The first step in this is ethos. Ethos means trustworthiness. Let's look at the definition of ethos. It basically means our ethical nature, our personal credibility, the amount of trust and confidence people have on us. This is the first step in the influencing process. अगर आप इसको स्किप कर जाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आपको लोग ट्रस्ट नहीं करते होंगे, आप अपने वादे पूरे नहीं करते होंगे, और आप लॉजिक पे चले जाएंगे फौरन, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी. सबसे पहले आपको क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है. उसके लिए जो एफर्ट है वो आपने करना है. यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. तो सबसे पहला स्टेप इन्फ्लुएंस प्रोसेस में ये है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करें, आप ट्रस्ट को डेवलप करें, वादों को पूरा करें. यू शुड बी परसीव्ड एज अ पर्सन हु फुलफिल्स प्रॉमिसेस, हु ट्राइज टू बी ऑनेस्ट, हु इज क्रेडिबल, एंड हु मीन्स व्हाट ही सेज.
ہی از سنسیئر. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے انفلوئنسنگ پروسیس. سیکنڈ اسٹیپ از پیتھوس. دس از دا فیلنگ پارٹ آف اٹ. یو نیڈ ٹو فیل ہاؤ ادرز آر فیلنگ. اگر آپ کچھ جیسے کہ آپ کے کوئی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کے ساتھ آپ کوئی پرپوزل لے کے جا رہے ہیں, آپ ان کو پرابلمس کو سمجھیے, یہ سمجھیے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں, کیا چیزیں ان کو آج کل پریشان کر رہی ہیں. جو میرا پرپوزل ہے کس طرح جا کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے. اور جب آپ ان ڈاکٹر صاحب کے سامنے جب پریزنٹیشن کریں گے اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی اور آپ ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یا جو پرپوزل ہے وہ کس طرح ان کے مسائل کو بھی کم کرے گا, تو وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائے گا. اور آخری جو اسٹیپ ہے وہ لاجک ہے. یہاں پہ پھر نمبرز آتے ہیں, فائنینشیل فگرز آتی ہیں, ڈیٹا آتا ہے, فیزیبلٹی آتی ہے, یہ یہاں پہ لاجک آتی ہے. یہ آئی کیو ہے. پہلے زمانے میں دنیا میں صرف آئی کیو ہوا کرتا تھا. اب دنیا سیکھ گئی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اسپرچل کوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. آئی کیو کے علاوہ یہ چیزیں آپ سیکھیں. ایموشنل کوشن میں فیلنگ والا پارٹ آتا ہے, اسپرچل کوشن میں انٹیگریٹی آتی ہے, آپ کی آنیسٹی آتی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی آتی ہے. تو انفلوئنس پروسیس میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی صحیح جگہ کسی کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کریڈیبل ہونا پڑتا ہے, اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. So you have to be, you got to learn that and you got to go through that process. اس پہ کوئی کوشچن پلیز؟ میری ایک کنسرن یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو لیڈرشپ کا وہ کیا تھا آن دا ادر سائڈ آف دا بورڈ, ان لوگوں کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا, کیونکہ بعض فالوورز کی بات کریں, فالوورز کی بات کریں. وہ ایک کام آپ کرتے ہیں تو بہتوں کو اچھا لگے گا, لیکن کچھ لوگوں کا نیچر یہی ہے کہ ان کو بالکل بدل غلط قسم کا وہ نظر آئے گا. اس کے بارے میں ہم کی تو کتنا پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا؟ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر بندے کو آپ اپنے اوپینین پہ نہیں لا سکتے, ہر بندہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. ایک کرٹیکل میس اگر آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے آپ کے لیے چینج کرنے کے لیے. سب کو کنونس کرنا تو ممکن ہی نہیں, نبی بھی نہیں کر پائے, ہمارا کیا مقام, وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے. لیکن کرٹیکل ماس اچیو کرنا بہت ضروری ہے. لیکن چانسز اس بندے کے زیادہ ہوتے ہیں جو کریڈیبل ہو, جو آنیسٹ ہو, جو sincere. Can you define that critical mass in terms of percentage for an organization? It's very difficult. It is very difficult. It's a complete scientific theory that is available in the books. It is really difficult. It depends on so many factors. This is a very good question. Right? I wish I knew the answer کہ میں آپ کو بھی دے سکتا. But اس ٹرمینالوجی کو I'm sure ہم سب سمجھتے ہیں کہ critical mass جب ایک اچیو ہوئے گا پھر تیزی سے اس میں ترقی آتی ہے اور زیادہ لوگ اس کی طرف جاگ در جاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں جی سنو بال افیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ all the time someone act like a leader. At times you have to behave like manager. At times you have to behave like manager. Balance کیسے ہو؟ دیکھیں سب بہت اچھا سوال ہے یہ پریکٹیکل کوشچن ہے. دیکھیں اگر انسان یہ مائنڈ میں رکھے کہ اسے اس کے جو افیکٹونیس ہے وہ سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہے, اور اس کے بعد اسے مینجمنٹ تو کرنی ہے, اس کے بغیر تو چلتی نہیں آ رہی. یو ہیو ٹو بی ایفیشینٹ, یو گاٹ ٹو میک پیپل ایفیشینٹ, بٹ دا ڈائریکشن نیڈس ٹو بی رائٹ. ٹھیک ہے, تو پہلے لیڈرشپ آنی چاہیے, بعد میں مینجمنٹ آنی چاہیے. پہلے ڈائریکشن ٹھیک کر لیں آپ لیڈرشپ سے, یعنی آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی مینجمنٹ کو امپروو کریں, اس کی ایفیشنسی کو امپروو کریں, پروسیسز میں جائیں, اس کے پروسیس چارٹ دیکھیں, اس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ کام کم ٹائم میں ہو سکے. لیکن افیکٹونیس لیڈرشپ سب سے پہلے. اصل میں اس میں جو آپ نے ایک سینٹینس بول کے آگے چلے گئے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. جس وقت آپ کوئی چیز پلان کرتے ہیں, آپ لیڈرشپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ چل نہیں ہوتے ان کو کنونس کرنے کے لیے ایسا انلمیٹڈ ٹائم آپ نہیں دے سکتے. کچھ ٹائم آپ کو لگانا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو چلنا ہوگا, ورنہ پھر تو آپ وہیں ٹھہرے رہیں گے اس امید میں کہ وہ کنونس ہوں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس سے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے جیسے کہ کوئی آفیسر ہے جو نیا ادارہ جوائن کرتا ہے,
تو سب سے پہلے وہ اپنے ایکشن سے 3-4 مہینے میں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے آس پاس کے لوگ, اس کے چپراسی, اس کے کولیگز اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹائم سے آتے ہیں, ٹائم سے جاتے ہیں, ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں, جو نہیں کر سکتے بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. تو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی. اس کے بعد وہ جو اپنے کلوز گروپ ہوتا ہے, جو ان کے جو ایسوسیٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ چینج لاتے ہیں. سو اٹس اے ٹائملی پروسیس. It just cannot happen all at once. You bring change in the people who are closest to you. اس میں سے اگر آپ کے پاس 6 لوگ ہیں اور 3 آپ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں یا 4 آپ کی سائڈ, you had success. You already achieved success. پھر وہ لوگ نیچے کام کریں گے اور اس طرح پھر پورا ادارہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. It's جی. Do you think جی sorry. Do you think that the first 2 phases that you described of leadership, ethos and pathos, is probably absolute leadership? Right. But the third part of it, what is there already on the projection screen, right, is probably both leader and manager together. Yes. This is more of a manager. This is more of a manager than leader. But the first one, leader, of course leader. The second one, leader. This is more of a manager than leadership. ایک میں observation share کرنا چاہتا ہوں بزنس اس میں کہ بزنس میں جتنے بھی لوگ کامیاب بزنس مین ہوئے ہیں یا میں نے جو آبزرو کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے بزنس کے لیے, اس کو کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے, بہتر بزنس مین بن جاتا ہے. لیکن بزنس میں بہت سارے ان پڑھ بھی بہت کامیاب ہیں اور بڑی بڑی ان کے امپائرز ہیں اور ان پڑھ ہیں, ان کے نیچے بے شمار ایم بی ایز کام کرے تھے. لیکن میں جتنا آبزرو کیا جو کامیاب بزنس مین ہوا ہے اس کی ایک چیز ضرور کامن ہے کہ وہ کریڈیبلٹی ہے. انہوں نے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے, اس چاہے وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھا ہے, اور وہ پھر کامیاب ہو گیا. اس کریڈیبلٹی پہ وہ لاکھوں کا کروڑوں کا جو ہے نا لوگوں سے لین دین کر لیتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں جو بات کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے 100%. تو اس طرح سے مطلب کریڈیبلٹی جو ہم پہلے پوائنٹ ہے وہ سب سے میں آپ کو ویسے شیئر کروں. ہارورڈ بزنس اسکول, ہم شور آپ نے نام سنا, انہوں نے بزنس کی بات کی تو میرے ذہن میں سوال. ہارورڈ بزنس اسکول بزنس کا بہت بڑا اسکول ہے, بوسٹن میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس. وہاں کے 2 پروفیسرز ہمارے ادارے میں آئے. ہم نے ان کو بلایا تھا, 2 دن کا ٹریننگ ایک پروگرام کروایا, اور وہ پروفیسرز بھی بڑے ہائی لیول کے تھے. ایک ان کا جو ایک ڈین تھے ان کے بزنس کالج کے, اور ایک ان کے جونیئر پروفیسر. اچھا وہ اب ہم ہمارے ساتھ تھے 2 دن, تو لنچ پہ ٹی بریکس پہ ہماری ان سے تھوڑی بہت ورکشاپ ہوئی. ایک پروفیسر جو جونیئر پروفیسر تھے ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو یہ آنیسٹی ہوتی ہے نا, یا پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کے جسٹس سسٹم ٹھیک ہو, یہ اتنا بڑا رول ایک ملک کی ترقی میں پلے کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس نے کیلکولیٹر لیا, وہاں کی پڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر پاکستان کا یہ آپ ٹھیک کر لو نا تو جو اس کا بینیفٹ ہے, یہ اس کیلکولیٹر پہ اتنا بڑا کیلکولیٹر ہے, اس پہ بلینز کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں. کہتا ہے اس پہ وہ فگر آ ہی نہیں سکتی جو بینیفٹ آپ کو پہنچے گا. دیکھیں اب اسلام میں سود کو منع کیا جائے, اور اس پہ بہت رائے ہیں اور بڑی آراء ہیں, ایکسپرٹس نے بھی اوپینین دیے ہیں. سود کو جو منع کیا گیا ہے اس کی بیسک وجہ جو کچھ میں سیکھ پایا ہوں کتابیں پڑھ کر, یہ ہے کہ پیسہ رولنگ میں رہے, ٹھیک ہے, پیسہ جمع نہ ہو ایک جگہ پہ اور عوام الناس کو فائدہ پہنچاتے رہے. اب اگر آج ہم سب لوگ یہ سوچیں کہ ہماری جو سیونگز ہیں, جو ہم نے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے, ہم نے سود نہیں لینا, ہم نے بینک میں نہیں رکھنا, اور ہمارا جسٹس سسٹم اس ملک کا ٹھیک ہو, تو کیا ہوئے گا. آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کچھ خریدنے جاتے ہیں, آپ کو بڑے بڑے ہنرمند آدمی ملتے ہیں, اور وہ آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں ایک ویلڈر ہے جو یہ گیٹ اور یہ سب بناتا ہے, آپ سے کہتا ہے اگر میرے پاس 5 لاکھ ہوتے تو میں فلاں مشین لے لیتا تو میری انکم اتنی بڑھ جاتی. ٹھیک ہے, یہ ایک سبزی والا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ دکان مجھے ملتی ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ خریدتا تو میری انکم اتنی بڑھ جاتی, یا وٹ ایور. ایک دودھ والا یہ سوچتا ہے یار عام آدمی. اب اگر یہاں کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہوتا تو میں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے, کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے, لاؤ ایگریمنٹ سائن کرو, یہ 5 لاکھ روپے رکھو, منافع میں میرا حصہ ہوگا, سارا آپ ایگری کریں اور اس کو پیسے دیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس معاشرے میں کیسے چینج آتا ہے, کیونکہ یہ جسٹ وہ ہارورڈ والے نے ہماری آنکھیں کھولی. اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں, یہ اتنی اہم بات ہے, یہ ملکوں کی قسمت کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے,
لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم اس طرف اللہ کرے گا نکل رہے ہیں، آہستہ آہستہ پہنچیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا دور ہیں. تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چھڑ گئی تھی، آپ نے بزنس کی بات کی. تو یہ دیکھیں بہت سی چیزیں کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کسی اور طرف کھینچتا ہے، ہمارا دین ہمیں دوسری طرف کھینچتا ہے. ہمارے اداروں میں نماز کی بریک کی عادت نہیں ہے، لوگ نماز کے ٹائم میں بھی لمبی لمبی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بھئی چلیں اب عصر کا ٹائم ہو گیا تو 10 منٹس کی بریک لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ بڑا اسٹرگل ہے جس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دے گا، بیکاز ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپوزنگ ونڈس کو جھیلنا پڑتا ہے اور آگے چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ رول تو ہم نے کرنا ہے نا جی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم کیریبلٹی کی اگر بات کریں تو اس کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں 40 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کروایا، صرف کریڈیبلٹی میں 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کی، اس کے بعد بالکل صحیح. جب وہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، کفار کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سب کا جواب یہ تھا ہاں ہم مانیں گے. کریڈیبلٹی. تو یہ سر یہ چیزیں یہ تو نبیوں جیسے کام ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پہنچ سے دور ہے، لیکن یہ روزمرہ میں ہماری پہنچ کے اندر بھی ہے اور اس سے اتنا فائدہ جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے پا رہے شاید. اچھا یہ آپ ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہے تھوڑا سا یہ ایمرجنسی اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. اچھا دی پاور آف گولز، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ٹائم اسٹارٹ ہوتی ہے ارجنسی اینڈ امپورٹنس. گولز کی کیا پاور ہوتی ہے؟ گول ضروری ہوتے ہیں، گول ضروری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ضروری ہوتے ہیں، اور گولز لکھے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک گول لکھا نہ ہو تو وہ گول ہی ہوتا ہے، گول نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی ریٹن ڈاؤن، رائٹ؟ سو گولز کی امپورٹنس ہے. اب گولز کس طرح سیٹ کیے گئے؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ گولز کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اٹینیبل، میجربل، پریسائز اور اسٹریچنگ ہونا چاہیے. ابھی ہم 2 ایگزامپلس دیکھیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فوکس کر لیں. یہ 6 چیزیں جو لکھی ہیں: ٹائم باؤنڈ، ریزلٹ اورینٹڈ، اٹینیبل، میجربل، پریسائز اینڈ اسٹریچنگ. اسٹریچنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریچنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بوٹل یہاں پڑی ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں، اب مجھے اس کو اٹھانا ہے تو مجھے تھوڑا اسٹریچ کرنا پڑے گا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے لیکن اس کو اٹھانا ہے، یہ اسٹریچ کرنا پڑے گا. اگر گول اسٹریچنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اسٹریچنگ نہ ہو، اگر آپ ان کو اسٹریچنگ نہ بنائیں تو موٹیویشن نہیں آئے گا. موٹیویشن چیلنج نہیں آئے گا. انسان میں چیلنج تب آتا ہے جب چیلنج ہوتا ہے گول میں تو اس کا کرنے کو دل چاہتا ہے. تو گول جو ہونے چاہیے وہ تھوڑی سی اسٹریچنگ ہونی چاہیے. اگر آج کل آپ 6 بجے اٹھتے ہیں اور آپ نے کوئی گول بنایا ہے تو 5 بجے اٹھنے کا، اس کے اندر تھوڑا سا چیلنج آ گیا، یا 5:30 بجے اٹھنے کا. چیلنج از امپورٹنٹ فار اٹ. This is an example. I want to live healthier. This seems like a very noble goal, right? But does it meet that criteria? No, it does not, right? Will it work for the person? جس نے یہ گول بنا لیا ہے, it will just remain there. He won't do anything about it. It's a very noble statement. He won't do anything. Now let's look at another alternate of the same goal. اب یہ میجربل بھی ہے, ٹائم باؤنڈ بھی ہے, سوری ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہے. آپ اپنے آپ کو میجر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آج میں نے جاب نہیں کیا 30 منٹ تو چلے کل میں 1 گھنٹہ کر دوں گا. So simple change of words do this magic, and it makes a person actually do something, and the boss can also check with him کہ آپ نے کل کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے گول وہ والا چھوڑ دیا, I want to live healthier type گول ہوا, وہ پہلے والا دیکھ کے تو چرچ سے یاد آ رہا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسموکنگ کرو گے تو یہ بندے کو آہستہ 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 مار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانوں ہی کہڑا جلدی ہے.
goal है जी, I want to have better relationship with my staff. Does it meet that criteria? It does not, right? No, let's look at it. हम जब पर्सनल लेवल पे इस किस्म के गोल बनाएंगे तो उस पर फिर हम एक्ट करेंगे, right? जो सेकंड कैटेगरी के गोल हैं। अगर हम गोल जनरल बनाएंगे तो वो शायद जहन में ही रह जाएगा, होगा कुछ नहीं जिस पे हम मेजर कर सकें। तो ये इस किस्म के गोल बनाइए और अपने स्टाफ की भी बनाइए। जहाँ आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, लोगों के गोल्स बनाइए, उनके ऑब्जेक्टिव बनाइए, उनको दीजिए कि तुम्हारा ये काम है, ये तुमने रोज करना है। और उसको इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मद्देनजर रखकर अगर आप बनाएंगे तो चीज़ें शायद जल्दी होंगी इंशाल्लाह। अब हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं और इसके अंदर जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, द क्लॉक एंड द कंपास, आई थिंक ये आपने पहले सुने हुए हैं। इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्लॉक एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है और कंपास इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करती है। कंपास बताती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। क्लॉक इज कंसर्न विद टाइम मैनेजमेंट कि आप चीज़ें कितनी तेज़ी से कर रहे हैं और कितनी तेज़ी से वो पहुँच रहे हैं आपको पहुँचने। The compass represents our vision, values, principles, mission, conscience and direction. What we feel is important and how we lead our lives is what compass represents. Problem कब होता है जब हमारी जिंदगियों में क्लॉक और कॉन्सेप्ट में गैप बहुत बड़ा होता है। उस वक्त कि हम इम्पोर्टेंट तो कुछ और समझ रहे हैं लेकिन मसरूफ किसी और चीज़ में रहते हैं, हम कभी भी खुश नहीं रहते। जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, अगर उसी चीज़ में हम मसरूफियत में रहें और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें तो उससे हमें हकीकी खुशी नसीब होती है। तो ये गैप की बात होगी। अर्जेंसी जो क्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो मजबूरी है, हमें करना है, हमें घड़ी को देखना है, उसके मुताबिक चलना है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन हमें डायरेक्शन को नहीं भूलना। अभी हम एक मैट्रिक्स बताएंगे जो शायद आप लोगों ने पहले देखी हुई है। इंपॉर्टेंस क्या होती है ये तो खैर अंडरस्टूड है, बट यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दोज व्हिच कंट्रीब्यूट टू आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स and give richness and meaning to life. It does not press on us. We need to act upon it. Importance हम पे नहीं press करती, हमें उस पे ऊपर act करना पड़ता है। ये urgency की definition है और ये मैट्रिक्स आपने सबने पहले देखी हुई है I think। अगर इसको प्लीज एक दफा और ड्रॉ कर लें, इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करें अपने फुल एक पेज के ऊपर। बड़ी बड़ी है मैट्रिक्स। वो सिखाई जाएगी जाने कभी भी शादी होगी। इस मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4। क्वाड्रेंट 1 जो है वो उन एक्टिविटीज पे कंसिस्ट करता है जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट होती है। अगर आप इजाजत दें तो 10 मिनट इनको दें, 12 बजे के बाद 10 मिनट इससे ज़्यादा हमें ब्रेक में असल में थोड़ा सा वो टाइम क्वाड्रेंट 2 उन एक्टिविटीज को कंप्राइज करता है जो इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होती हैं। और क्वाड्रेंट 3 नॉट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं बट अर्जेंट होती हैं। क्वाड्रेंट 4 में एक्टिविटीज होती हैं वो ना इम्पोर्टेंट होती हैं और ना अर्जेंट होती हैं। अब हम ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं, आपका क्या है? क्वाड्रेंट 1 में हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं, बिल्कुल ठीक। क्वाड्रेंट 1 में हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
क्वाड्रेंट वर्क हमारा लिविंग क्वाड्रेंट है, वहाँ हम रहते हैं तकरीबन काफ़ी वक्त वहाँ रहते हैं। क्वाड्रेंट 2 किस चीज़ की एक्टिविटी, किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं क्वाड्रेंट 2 जो इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट लॉन्ग टर्म। एक पेशेंट आपके पास आता है, वेरी ओवरवेट, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हुई हुई है, आप उसको मेडिकेशन देते हैं, साथ उसको एडवाइस करते हैं कि जी देखें अब आप वॉक भी शुरू करें, आप अपनी डाइट का ख्याल करें। अब जो मेडिसिन है वो कहाँ फॉल कर रही है? क्वाड्रेंट 1 जो आपने उसे दी, इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, लेकिन जो आप उसे बाकी चीज़ें बता रहे हैं, वॉकिंग, डाइट का ख्याल रखें, ये करें, वो कहाँ फॉल करेगा? वो उसके लिए क्वाड्रेंट 2 बनेगा, राइट? क्वाड्रेंट 2 और 1 में फ़र्क क्या होता है? बेसिक फ़र्क ये होता है कि जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं वो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमें उनके ऊपर एक्ट करना पड़ता है, वो हम पे एक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा डिले कर दें तो वो फिर हम पे एक्ट भी करना शुरू कर देती है, वो सारी क्वाड्रेंट 1 में घुसना शुरू हो जाती है, लेकिन इनिशियली वो हम पर एक्ट नहीं करती, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पर एक्ट नहीं करती। नमाज का वक्त होता है, अजान तो सुन लेते हैं लेकिन कोई हमें कुर्सी तो नहीं टेढ़ी हो जाती कि अब आप उठे और नमाज पढ़ें, हमें उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है, ये और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होती है। क्वाड्रेंट 1 में बन जाती है अगर लेट हो, अगर आपने जोर की नमाज पढ़नी है और 1:30 बज गया है और आपने 3 बजा दी है तो नेचुरली फिर उधर चली जाएगी, पहले वो क्वाड्रेंट 2 में रहेगी। अच्छा, ये क्वाड्रेंट 2 की कुछ चीज़ें एविडेंट नहीं होती, यू शुड हैव टू फोरसी देम। एग्जैक्टली, क्वाड्रेंट 2 की कुछ चीज़ें एविडेंट नहीं होती हैं, आपको फोरसी करनी पड़ती हैं, फोकस करके लानी पड़ती हैं, वो एविडेंट नहीं होती है। ये सबसे मुश्किल क्वाड्रेंट होता है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये आपके ऊपर एक्ट नहीं करता। बाकी क्वाड्रेंट तो खुद एक्ट करते हैं, मरीज की लाइन लगी हुई है, अब आपको पता है उन्हें देखना है, लेकिन क्वाड्रेंट 2 आप पे एक्ट नहीं करेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एग्जैक्टली प्लान करना पड़ेगा। तो मैं रहना किस क्वाड्रेंट में रहता है? हमें देखिए 1 में तो हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें जहाँ टाइम मिले हमें 2 में भाग जाना चाहिए फौरन, और 2 में टाइम गुजारना चाहिए। जितना 2 नंबर इसमें मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम मजबूरन क्वाड्रेंट 1 में तो रहते हैं, और क्वाड्रेंट 4 जो है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको हम डिलीट अगर ना करें, जो कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, और इनको अगर हम डिलीट ना करें तो ये हमारे को खाम खा सवार रहते हैं। तो इस क्वाड्रेंट को हमें खाली करते रहना चाहिए, डिलीट करते रहना चाहिए, ताकि हम स्लो ना हो जाए, जिस तरह कंप्यूटर हमारे हो जाते हैं। और 1 से हमें रहना नहीं चाहिए, हमें 2 में रहना चाहिए या 3 में रहना चाहिए। लेकिन होता ये है कि अगर हम ये भी इधर चला जाना शुरू हो जाए, ये भी इधर जाना शुरू हो जाए, ये भी इधर जाना शुरू हो जाए, तो फिर क्राइसिस पैदा होता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेंस नहीं है क्वाड्रेंट 1 में रहने की, नहीं, बल्कि इसमें हमारा जो ज़्यादा 2 में या 3 में नहीं, ज़्यादा मसला जो हमारा है ना वो 3 है। हम बहुत सारे हम कामों को अर्जेंट बना देते हैं। अगर बिजली का बिल आप नहीं जमा करवाएंगे और आपकी डेट आ गई है तो वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो फिर अगर आखिरी डेट आ गई है तो अर्जेंट बन गया। बहुत सारे काम हमने अर्जेंट बना दिए होते हैं, अगर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। बिल की जो एग्जांपल है, कोई भी बिल है, अगर लास्ट डेट पे जमा करवाएंगे तो वो तो आप क्वाड्रेंट 1 में आ गए, लेकिन अगर आप उनको वक्त पे कर रहे हैं, 1 हफ्ते की टाइम है और आपने दूसरे दिन करवा दिया, तीसरे दिन करवा दिया, तो फिर आप इधर हैं। लेकिन होता ही है कि अगर ये भी यहाँ करा जाए तो देन इट बिकम्स अर्जेंट। फिर ये होगा कि जिस तरह हमें बिल जमा करवाना है उससे और भी कुछ अर्जेंट चीजें होंगी, इसको खाली रखें अर्जेंट चीज, बाकी अर्जेंट चीज होंगी। वो होता ही है कि अगर हम ये चीजें इसको भरते हैं तो जब अर्जेंट चीज बाकी अर्जेंट आएगी तो उस वक्त आप उसको मैनेज कर सकते। देखिए जी, इसमें एक की है, एक तो ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, अभी आपने देख लिया कि इसमें ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज़ को याद रखें कि क्वाड्रेंट 2 भी होता है, और उन एक्टिविटीज़ को कहीं लिख लें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि उस पर फोकस करना पड़ता है, उतना क्लियर नहीं होता, उनको कहीं लिख लें, क्योंकि वो आपके ऊपर क्वाड्रेंट 2 वाली एक्टिविटीज़ आप पे एक्ट नहीं करेंगी, आपको उन पे एक्ट करना पड़ेगा और उन पे कॉन्शियसली एक्ट करेंगे। सर, इम्पोर्टेंस बढ़ाने से अर्जेंसी कम हो सकती है?
امپورٹنس اگر کسی چیز کی آپ امپورٹنس بڑھا دیں تو اس کی ارجنسی کم ہو جائے گی. That depends. Not necessarily کہ کسی چیز کی آپ امپورٹنس بڑھاتے ہیں تو ارجنسی اس کی فوراً بڑھے گی. It's not necessary. کم ہو جائے گی. ارجنسی کم ہو جائے گی. Not necessary. ڈیلی لائف میں یہ چاروں کوارڈنٹ میں کام کرنا چاہیے اور چاروں کے لیے مختلف ٹائم ہمیں رکھنا چاہیے. میرا تو یہ چاروں کے لیے. چوتھے میں تو ہمیں نہیں ہے. چوتھے میں تو نہیں. چوتھے میں لیکن تین میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چوتھے میں ہم کم سے کم ٹائم. میں وہ کہہ رہا ہوں چاہے اس کے لیے 10 منٹ لگ جائے مطلب یہ لیکن گزر جاتا ہے. مطلب آپ یہ کہیں گے ایبسولوٹلی اس میں نہ جائے ایسا ممکن نہیں. تو وہ ہم اس کو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہر وقت ہر روز چاروں کوارڈنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. اس میں کوشش کریں کہ ایمرجنسیز اور وہ کرائسس میں آپ کم رہیں لیکن کام تو ہم چاروں پہ کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور کوشش دو کریں. ایک یہ کہ 4 میں کم سے کم رہیں جتنا کم ہو سکتا ہے اور 2 میں زیادہ سے کیٹیگرائزیشن بھی مشکل کام نہیں. کیٹیگرائزیشن ان کا کہ which thing is in which quadrant especially important. یہ مشکل کام ہے. اصل تکنیک یہ ہے اگر انسان ہم لوگ یہ سمجھ جائیں نا کسی بھی ایکٹیویٹی کو کیٹیگرائز کر سکیں کہ یہ 2 کی ہے یا 1 کی ہے. اگر یہ ابیلٹی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے شاید اور فوکس کرنا آسان ہے. اس کے ایگزامپل ہے نا کہ آپ کو کوئی ای میل آتی ہے آپ اس کو کھول لیتے ہیں پھر وہ لنک آگے سے آگے کھلتا جاتا ہے تو وہ آپ نہ نہیں بھی چاہ رہے تو وہ آپ کا کچھ چاہے 10 منٹ یا 5 منٹ آپ کا ٹائم بہت ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو پہلے سے ہی پلان میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ میرا ضائع ہوگا. تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس پورشن میں بھی ٹائم میرا ضائع ہو سکتا ہے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نہ ہو. کوارٹر 2 میں ٹائم آئے گا کہاں سے اسپینڈ کرنے کے لیے. کہیں سے تو آئے گا نا. یہ ٹائم تو وہی 24 آور ہے. کہیں سے تو آئے گا. وہ آئے گا ہی کوارٹر 4 سے نکلے گا ہی کوارٹر 4 سے 2 میں. اچھا کچھ گھروں میں یہ رواج ہے صبح ٹی وی آن کرتے ہیں اور رات کو کہیں 11 یا 12 بجے ٹی وی بند کرتے ہیں. میں نے کچھ گھر ایسے دیکھے سارا دن وہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور کچھ بھی اس پہ آتا رہتا ہے دیکھتے رہتے ہیں چینل بدلتے رہتے ہیں. ویسٹ وہ کہاں یہ ایکٹیویٹی کہاں فال کرے گی. 4 میں ویسٹ آف ٹائم. ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. ٹرو ریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں. اگر کوئی پروگرام ہے کوئی ٹاک شو آ رہا ہے آپ صحیح انگروسڈ ہیں اس کے انجوائے کر رہے ہیں اس سے کچھ حاصل بھی آپ کو ہو رہا ہے وہ پھر مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کر. ورنہ اگر صبح سے شام تک آپ ٹی وی چلا کے گھروں میں رکھتے ہیں تو بچوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے گھر والوں کا سب کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نہیں بھی دیکھ رہے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ از another time waster. It has so many advantages itself. Of course it does because اتنا اس کے اندر نالج اتنا ہے لیکن ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. Young generation is ending up wasting a lot of their time in this. اور وہ کہاں فال کرتا ہے کوارٹر 4 میں. ان کو بچائیں اس سے اس ویسٹیج سے بچائیں. یہ نہیں کہ ان کو انٹرنیٹ نہ یوز کرنے دیں پروڈکٹیو کاموں میں یوز کریں لیکن اس ٹائم ویسٹ سے بچائیں. اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ کوارٹر شفٹ کی تو آپ نے بھی خود ایگزامپل پریکٹیکلی کر کے بتا دی. جب آپ نے دیکھا کہ ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے تو آپ نے کئی چیزیں اسکپ کر کے امپورٹنٹ کی طرف چلے گئی. آپ اچھا اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک چیز میں 5 منٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 10 منٹ میرے پاس ہیں میرے پاس 5 منٹ اور رہ گئے. ایک تھوڑا چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو جب 1 2 3 کہوں گا تو آپ نے کھڑیاں نہیں دیکھنی ہے پلیز اور آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جب آپ سمجھیں کہ 1 منٹ پورا ہو گیا اور گنتی بھی نہیں کرنی ہے. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا 1 2 3 وہ گنتی بھی نہیں کرنی ہے پلیز. اٹس جسٹ اے اسمال ایکسپیریمنٹ. تو جب میں کہوں 1 2 3 بغیر گھڑی دیکھے آپ نے وہاں سے منٹ کاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے اور جب آپ سمجھیں گے کہ منٹ ہو گیا تو ہاتھ گھڑی کو نہیں دیکھیں گے. نہیں دیکھیں نا نہیں دیکھیں کاؤنٹنگ کا کوئی طریقہ بھی استعمال نہیں کرنا. نہیں کاؤنٹنگ نہیں کرنی ہے. اپنا اندازہ بتانا ہے. جب منٹ آپ سمجھیں گے پورا ہو گیا 1 2 3 گو. سبحان اللہ بھی نہیں پڑھنا. سبحان اللہ تو ہر وقت پڑھ سکتے. پورا ہو گیا. ابھی 4 سے ضرب دے ہو گیا.
اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بتاؤں. پہلا ہاتھ اٹھا 10 سیکنڈ میں. ٹھیک ہے, منٹ ابھی بھی سر پورا نہیں ہوا. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اب جب منٹ پورا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی منٹ پورا نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی گھڑی والا منٹ بہت لمبا. اب منٹ یہ میں نے اتنا کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اور آپ یقین کریں میں ابھی تک اس میں فیل ہوا. پہلا ہاتھ 10 اور 15 سیکنڈ کے بعد اٹھ جاتا ہے کہ جی منٹ پورا ہو گیا, اور میجورٹی ہاتھ 30 سیکنڈ پہ اٹھ جاتے ہیں کہ جی منٹ پورا ہو گیا. تو یہ اہمیت ہم 1 منٹ کو دیتے ہیں. تو اسی حساب سے ہم 1 گھنٹے کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہوں گے کہ آدھا گھنٹے کا گھنٹہ پورا ہو گیا. 1 منٹ سے بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خاموش سے بندہ رہے. آپ کبھی گھر پہ یہ ایکسپیریمنٹ بچوں کے ساتھ کر کے دیکھیے گا. 1 منٹ بہت وقت ہوتا ہے, اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ منٹ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا, وہاں پہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر, وہاں تو آپ کو پتا ہے انشورنس سسٹم ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹرس اچھے پے ہوتے ہیں, لیکن انشورنس کمپنیاں کور کرتی ہیں ان کو. وہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم یہ لگایا کہ ڈاکٹروں کو مجبور کیا کہ وہ ایک خاص نمبر آف پیشنٹ ہر شفٹ میں دیکھیں گے 8 گھنٹے میں, اور آئی تھنک ان کو کوئی 12 یا 15 منٹ کا ٹائم ایک پیشنٹ کے ساتھ ملتا تھا. اگر وہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے تھے پیشنٹ کے ساتھ, ان کے بونس کرتے تھے, ان کی انکم میں وہ کٹوتی ہوتی تھی. ڈاکٹرز سے بہت ڈسسیٹسفائڈ ہو گئے, اور کئی ڈاکٹرز نے یہ پروفیشن چھوڑ دیا. یہ باقی اسٹڈی ہے, اور کچھ لوگ دوسری واکس آف اس میں چلے گئے, یعنی اس کو چھوڑ کے سرجری میں چلے گئے اور کسی میڈیسن پروفیشن میں چلے گئے. ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. وی آر ہیئر ٹو ہیل. اب ایک 90 ایئر یا 80 سال کا پیشنٹ میرے پاس آ جاتا ہے, 5 منٹ تو اس بیچارے یا بیچاری کو لگتے ہیں ٹو گیٹ آن دا بیڈ. مطلب وہ اگر میں اس کو کہوں گا لیٹ جائیے تو 5 منٹ میں تو وہ بیچارہ لیٹ پاتا ہے. اس کے بعد اگر میرے پاس صرف 5 منٹ بچیں گے تو پھر میں کیا اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا. تو یہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ ہیلرز ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یہ بات منٹ سے آئی ہے, تو 1 منٹ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے, کتنی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ اس کو میں ہر جگہ کرتا ہوں, یہاں بھی کیا ہے. تو آپ اس کو سمجھیں, جتنی ویلیو ہم نے 1 منٹ کی لگائی, آدھا منٹ, اتنی ویلیو شاید ہم گھنٹے کی بھی لگاتے ہیں. تو اس کو نوٹ کر کے چلنا چاہیے. اچھا, بس ایک لاسٹ چیز پہ پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ پہ ہمارا ایک کلچرل ایشو ہے, ہم نہ نہیں کہہ سکتے. نہ کہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہ کس طرح کہی جائے. اب یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں ہاؤ ٹو سے نو. نہ کہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو امپرسنل بیسس پہ لے جائیں کہ آپ تو یس کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں سک پاتے. سوری, یا میں کاش میں آپ کو ہاں کہہ سکتا لیکن میں کہہ نہیں سکتا. یہ چیز بولیے, کوئی حرج نہیں, بولیے, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نہ کہنا. ٹھیک ہے, پٹ اٹ آن امپرسنل بیسس. اس سے بڑے ٹائم مینجمنٹ کے جو علم ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ نہ کہنا سیکھ جاتے ہیں. میک اٹ کلیئر دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے یس بٹ یو کین ناٹ. اس بندے کو یہ بھی احساس دلائیے کہ آپ نے اس کی ریکویسٹ کو اچھی تھاٹ دی ہے, اور اس کو بتائیے کہ ہم نے آپ کے بارے اس تجویز کے یا اس رائے کے بارے میں بہت سوچا, مشورہ کیا, لیکن یہ ہم کر نہیں پائیں گے, اس کی یہ وجہ ہے. تو اس کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کو تھاٹ دی ہے, آپ نے اس کے اوپر سوچا ہے, پھر وہ آپ سے ناراض ہو کے نہیں اٹھے گا. Can this be done? Yes, it can be done. اگر آپ کے پاس 2-4 منٹ ہو اس بندے کے لیے تو آپ اس کو اس کے منہ سے نو کہلوا سکتے ہیں. وہ خود نو کر کے اٹھے گا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. This is the best thing that نہ کہتے ہو اسے یہ بھی بتائیے کہ یس کہنے کے لیے کون سے اسٹیپس ہیں. جب آپ یس کہیں گے تو اس کو کیا کیا کر کے لانا ہے, تب آپ یس کہہ لیں گے اس کے لیے. And this is last but not the least. Say it in the most nicest, warmest way you can. No کہیں لیکن بہت اخلاق سے اور طریقے سے کہیں. بہت سارے ٹائم مینجمنٹ ایشوز اس سے کھیل ہو جاتے ہیں جب آپ نہ کہنا سیکھ جاتے ہیں. This is the end of the program. It was a pleasure to be here. So nice of you for listening, and I really enjoyed this program. Thank you very much. Thank you.